औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और जब हम बात करते हैं रमज़ान की, तो रमज़ान में हमारे ऊपर बहुत सारे इम्तिहानात होते हैं जिन पर हमें पास होने की ज़रूरत, ताकि वो इम्तिहान जो हम दे रहे हैं इस वक्त वो हम सारा साल जो इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और सारा साल प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें अहकामात दिए हैं, उन अहकामात से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सीरियसली आप जब इसे 100% अपनाएंगे तो आप ये देखिएगा, आप कहेंगे कि वाकई ही मेरे लिए तो ये दुनिया भी जन्नत, और मैं जब आखिरत में अपने मरने के बाद तो भी मुझे जन्नत मिलेगी। तो ये आप क्यों नहीं अपने लिए अच्छाई को पसंद करते हैं? क्यों ये जो मटीरियलिस्टिक, ये जो लवाजमात और ये चीज़ें, समटाइम्स यू नो इट गिव्स यू सच बैड इम्पैक्ट कि आप अपने जहन को, आप अपनी हेल्थ को ख़राब करने लग जाते हैं। जबकि जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आप खुद भी अच्छे होंगे और आप नेचर से बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। क्योंकि जब आप नेचर से करीब होंगे तो अल्लाह की नेमतों से करीब होंगे। इसके साथ ही आज जो हमारा टॉपिक है वो है वक्त की अहमियत के हवाले से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वक्त जो है वो निकल जाए, कहते ना कि गुजर जाता है वक्त, तो हमें बड़ा अफसोस होता था। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमने कितनी चीज़ों को मिस कर दिया। लेकिन जो लोग इस वक्त को बेहतर तरीके से गुजारते हैं, अल्लाह के दिए हुए अहकामात को पूरा करते हैं और अपने उन कामों को जो नेकी के काम है उनको पूरा करते हैं, तो ऐसे लगता है कि एक एक टाइम हमने जो है वो बड़ा स्पेशल और अच्छा गुजारा है, जिसमें किसी भी चीज़ में अफसोस नहीं होता। तो ऐसे काम हमें करने ही नहीं चाहिए जिससे हमें अफसोस हो बाद में। और इसके साथ साथ देखिए ना, सबसे बड़ी जो हमारे लिए मिसाल है वो KFC के हवाले से, कि KFC 365 दिन फलाई सरगर्मियों में वक्फ रहता है। और इसके साथ साथ KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं: एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आप ये देखिएगा कि ये जो हम जब कहते हैं कि नेकी के काम करने, तो नेकी के काम आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट मोमेंट हो जाते हैं जिस पे आपको सिर्फ सुकून मिलता है। और KFC के हवाले से देखिए, क्विज़ प्रोग्राम जो शुरू किया है, तो क्विज़ का जो सवाल है, जो कल का सवाल था, उसके पहले तो हम देखते हैं कि आज के 3 विनर्स कौन हैं। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, 3 विनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही हम KFC का आज का सवाल बताते हैं, ताकि उसका नाम फिर हम कल निकालेंगे। आपके लिए जवाबात हमें आज ही चाहिए। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, तो आप हमें कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और इसके साथ ही अब हम बात करेंगे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की, कराची का सबसे करीब एडवेंचर से भरपूर पार्क, जहां पर बहुत सारी जो हैं डिफरेंट वैरायटीज़ की वाटर स्लाइड्स भी हैं। और आपको ये भी बताएं कि ये यहाँ पर खाने पीने की भी बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और इन्होंने भी एक क्विज़ प्रोग्राम शुरू किया है, तो हम इनका भी सवाल आपको बताते हैं। तो वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का सवाल नहीं, पहले हम करेंगे, आपको बताएंगे विनर का नाम। कल का जो सवाल था, उनके विनर जो हैं वो ये हैं। जी, विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का सवाल अब बताते हैं ये। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, सवाल आपको बता दिया, आप हमें कांटेक्ट करें। और वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का जो इनाम है बड़ा ज़बरदस्त है, और वो है 1 लाख रुपए की वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की मेंबरशिप। तो ये आपको मिल सकती है, लेकिन आपने जवाब देना है सही। और साथ में हमें पता है कि बहुत सारे जवाब आ जाते हैं, तो हमें कुरानंदाज़ी करनी पड़ती है। कुरानंदाज़ी के बाद जो भी विनर होता है उसका हम नाम भी अनाउंस करते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और आपको ये बताएंगे कि गिफ्ट हैम्पर्स हमें हमारे जो गेस्ट हैं उनको कौन कौन जो है दे रहा है। हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की खुशबू मोहब्बत के साथ गुलपोश ज़बरदस्त परफ्यूम ब्रांड है। और इसके साथ ही मलका आलिया बाय लाल किला एंड अंदाज, और इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे मेहमानों को जाएंगे। और इसके साथ ही आपको ये बताएं कि आज जो है हम जो टॉपिक रख रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वक्त की अहमियत। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद
पॉडकास्ट में डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब हमारे साथ होंगे, इस्लामिक स्कॉलर है। इस टॉपिक पर बात करेंगे। उसके बाद किचन है, किचन के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमानों से, और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और ये होगा हमारा जो है इफ्तार लाउंज। और अभी हम आपको सुनवाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है मरहबा रमज़ान में, और अब बारी है पॉडकास्ट की। और पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले हैं वक्त की अहमियत के हवाले से। वक्त की बेइंतहा अहमियत है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने वक्त बनाया हमारे लिए, सूरज बनाया और दिन बनाया, रात बनाई, शाम बनाई, और इसमें औकात हमें दिए सारे जिसमें हम नमाज पढ़ सकते हैं। हर आप ये देखें एक वक्त का जो है नमाज है जिसमें हम अपने आप को पाक कर सकते हैं, और हमें उस मौके पर मिलता है वक्त कि हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं। तो कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने वक्त को बनाया, और अल्लाह ने वक्त की अहमियत और उसकी पाबंदी करने वालों को बहुत पसंद भी फरमाया है। इसी मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाऊँगी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब को, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। कैसे हैं नाज़िर साहब? ठीक है, बिल्कुल जी, खैरियत ठीक से? ठाक हैं, खैरियत से हैं। वक्त की जब बात होती है तो वक्त हमारे लिए, कहते हैं ना कि वक्त वो है जिसको तुम जिसकी अहमियत करो, जिसको तुमने टाइम की पाबंदी करो, और ये एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। और अल्लाह ने हमें पूरी मैनेजमेंट बताई भी है कि ये देखो तुम्हारे लिए औकात है, बिल्कुल। इस पे अपने तुमने काम ऐसे करोगे तो तुम्हारे मामलात बेहतर होंगे। तो जो अल्लाह ने हमें जिस तरह से हमें रूटीन बताई है वक्त की, इस पे पाबंदी करने से हमारे लिए क्या क्या फायदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में वक्त कौमों की शनाख्त होता है। वक्त फर्द को ये आज़ादी देता है कि वो जितना उड़ सकता है उड़े, लेकिन उस पर एक चीज़ की जिम्मेदारी है कि वो रब से जो वादा किया उसकी खिलाफ वर्जी ना करे उस वक्त में। बेशक बेशक। कि उसे वक्त के साथ, इस नेमत के साथ ज़मीन पर भेजा है तो वो फिर उस वक्त की कदर करे। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये वक्त लिमिटेड टाइम आउट के साथ है। ये नहीं कि ये फॉर एवर इसकी जो है वो गिनती चलती रहेगी, नहीं, हर शय को फना होना है, इस वक्त को भी ख़त्म होना है। और जब वो ख़त्म हो रहा होता है तो जो कुफ़ार है ना, वो हसरत करते हैं, काश के कुछ थोड़ा सा वक्त हमें मिल जाता। तो हम क्या करते, इबादत करते हैं, नेकी करते हैं, ईमान ले आते हैं, हम ये करते हैं, वो करते, सब ये आरजुओं की बात है। जो मरने वाला मर रहा होता है तो उस वक्त उसके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें से एक चीज़ ये भी होती है कि उसने अपने वक्त की कदर नहीं की। जो आबिद हैं, जाहिद हैं, सुलहा हैं, नेक लोग हैं, मुत्तकी हैं, वो ये कहते हैं काश कि हम अल्लाह की और इबादत करते हैं, रब की और मोहब्बत का इजहार करके लोगों को इस तरफ लेकर आते हैं। उनकी अपनी एक वो शहीद जो शहीद होकर आसमानों पर चले गए, उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि रब अगर मुझे तो ये मौका दे कि मैं दोबारा जाऊं, तो जो वक्त मैंने दीन के लिए अपना गर्दन कटवाने में लगा दी, गले कटवाने में लगा दी, मैं दोबारा शहादत उस वक्त में अपनी दूं ताकि तेरा दीन मजबूत हो। तो उस वक्त के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को फिर देना चाहता है, बार बार देना चाहता है वो शहीद। ऐसे ही उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, नेक लोग, ईमानदार ताजिर, ईमानदार असातिज़ा, ईमानदार एंकर्स, ईमानदार कह रहा हूँ मैं इसके अंदर कि सबका ताल्लुक ईमान से है, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी है कि ये वक्त एक अमानत है मेरी, तो इस अमानत को क्या करो कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, हम तो ये जो अय्याम है, दिन है और रात है और शब व रोज़ है, नुदाविलुहा, हम इनको बदलते रहते हैं। तो ये वक्त ही है। कैलेंडर देखें कि तेज़ी के साथ चल रहा होता है। जब आप पिछला कोई डेट को फिक्स कर रहे होते हैं तो आप जब क्लिक करते हो टक 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 चलता चला जाता है वो। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही बदलती है, पल पल बदलता है,
ہر پل بدلتا ہے، اور وقت کے سب ہے غلام، سب غلام ہے وقت کے. اچھا کئی لیکن لوگ ایسے ہیں جو سوری لیکن میں آپ کی بات تو نہیں کاٹ رہی. نہیں، ہاں وہ ایک جملہ صرف، جی جی وقت کے سب غلام ہیں، لیکن وقت ان کا غلام ہو جاتا ہے جو اللہ اور نبی کے غلام ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت کے جو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ وقت کی پابندی، اپنے دن میں پورا اپنا جی چارٹ جی بناتے ہیں، اپنا جی ہاں. اسکیجول ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور ان کا جب وقت ضائع ہوتا کہتے ہیں نا کہ اب دیکھا تو وقت اتنا گزر چکا ہے کہ اب سفیدی آ گئی ہے، اب تو ٹائم اتنا نہیں رہا، آگے سے ہم نے کتنے کام اور کرنے تھے. تو وہاں پر جو ضائع کرنے والے لوگ ہیں وقت کا، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خسارے والے ہیں. خسارہ. قرآن نے کہا ہے، میں کیا کہوں گا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو مٹی ہوں، فنا ہوں. قرآن باقی ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان تو خسارے میں. تو خسارے والے کون ہوتے ہیں؟ خسارے والے دیکھیے، اب آپ گنتے جائیے. جی. اللہ نے آپ کو کوئی بہت بڑا عہدہ دیا، آپ نے اس میں خوب پیٹ بھر کے رشوت کھائی. ہائے. جوانی آپ کو دی، صحت مند خوب مضبوط جوانی، کڑیل جوانی، کہ آپ کو دیکھ کر رش کرے لوگ کہ کیا جوان ہے یہ. آپ نے اس کو آوارگی میں گزار دیا، نماز کی طرف کبھی نہیں گئے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ نے اس سے ٹریولنگ کی، ورلڈ وائڈ گھومے پھرے، لگژری لائف گزاری، لیکن کبھی رب کے سامنے سر نہیں جھکایا. اللہ نے آپ کو حسن دیا، آپ نے اس حسن پہ تکبر کر کے جو آپ سے کم ہے حسن میں، رنگ میں، آپ نے ان سے تکبر کیا، وقت گزار دیا، آپ نے شکر ادا نہیں کیا. اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، 5 6 8 8 بیٹے دیے، آپ نے بیٹوں پہ بڑا فخر کیا کہ میرے بیٹے ہیں، تکبر کیا آپ نے. اور جن کے پاس وقت نہیں تھا انہوں نے حسرت سے کہا کہ ہم نے بھی یہی کیا تھا. تم نے بھی تکبر کیا اپنے بیٹوں پر، اپنے خاندان پر، اپنی دولت پر. تو خسارے والے. بہت بڑا بزنس ہے لیکن غریب کا حصہ نہیں نکل رہا اس کے اندر سے. بہت پیسے ہیں لیکن غریب رشتہ دار کو آپ نہیں پوچھ رہے. وہ عید کے دن تڑپ رہا ہے کہ میرے گھر پر تو اتنی سی تھوڑی سی وہ ہڈیوں والی بوٹی آ گئی ہے بقرعید پر، اور اب میں 1 سال بعد پھر پتہ نہیں کون مجھے دے گا تو میں اتنا سا کھاؤں گا. لیکن آپ نے جناب فریج بھرے ہوئے، اپنا ڈیپ فریزر بھرا ہوا ہے گوشت سے، جتنا قربانی کا آیا سب آپ نے بھر لیا، لوگوں کو حصے نہیں دی. کیا فائدہ اس قربانی کا؟ خسارے والے آپ. آپ کو اللہ نے علم دیا، علم کو اپنے دل میں ہی لے گئے، آپ مر گئے، لیکن آپ نے اس علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے بہت بڑا ہاسپٹل ہے، کوئی غریب آپ کے پاس آیا، 6 7 لاکھ روپے اس کے بائی پاس میں لگ رہے ہیں، ویسے تو زیادہ لگتے ہیں، چلیں آپ نے 1 1.25 لاکھ کے اس میں کنسیشن کر دیا، بقیہ وہ 5 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ دیکھا ہے میں نے ایک ایسا کیس بھی، مر گیا وہ آدمی لیکن کوئی مدد نہیں کی انہوں نے. مال موددہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں پھر پیسوں کو. ہمیں شرم کرنی چاہیے اپنے اس رویے پر. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اپنی گھر کی ایک ایک چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. اس لیے آج اللہ نے ان کے قبور کو روشنیوں سے منور کیا اور اپنی رضامندی ان کو عطا فرما دی. ہم کیا اتنے گر گئے ہم کہ ہاسپٹل میں جب تک پیسہ نہیں ہوگا آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے. ایسے ہی بہت مشکل سے مشکل، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہاسپٹل میں ایسے اللہ والے ڈاکٹرز بھی ہیں جو اپنی تنخواہ کا، اپنے پیسوں کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں. میں مجموعی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. میں ایک ڈاکٹر کا بتاتی ہوں. ہم لوگ ایک دفعہ گئے تھے تو کوئی ضرورت مند تھے، تو میں ان کو ایک بہت بڑے ڈاکٹر پہ لے کر گئی، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی فیس نہیں لوں گا، میں اپنے آپریشن کی فیس نہیں لوں گا، اور ٹھیک ہے ہاسپٹل کی جو فیس ہوگی اتنا تم لوگ ابھی دے سکتے، جس طرح چلو وہ آپ لوگ دے دینا، باقی ان کی جو اپنی سرجری کی فیس تھی انہوں نے وہ معاف کر دی. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے. اور واقعی یہ بات، اتنا بڑا ڈاکٹر، میں نے کہا وہاں پہ یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں. تو ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کے آپ کو مزید بہت اچھی باتیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں.
ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے وقت کی اہمیت کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گی, کچھ ایسے احتیاطی مشورے بتائیں جس سے وقت انسان بچا سکے اور وقت کو جو ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال کرے. بس ایک بات آپ سے بتاؤں کہ شریعت سے بڑھ کر تو کوئی مشورہ دیتا ہی نہیں. حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی زندگی سے بڑھ کر تو کوئی مشورہ ہی نہیں ہے. بے شک. کیونکہ اللہ مشورے دیتا ہے, حکم دیتا ہے نبی کو, نبی ہمیں دیتے ہیں, تو یہ سب خیر کے احکامات ہیں. بالکل, بے شک بے شک. جیسے آج معمولی سی بات میں کہتا ہوں کہ ماں باپ اگر بچوں کو ڈانٹتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, تو اس کی بہتری کے لیے کرتے ہیں, کوئی دشمن تو نہیں ہوتے. تو اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے ہم باز آ جائیں, رک جائیں, اور جس چیز کی اجازت دی ہے خوشی خوشی کریں, تو اس میں راحت بھی ہے اور اس میں زندگی بھی ہے. تو جو یہ وقت ہے یہ کسی کا نہیں ہے, یہ سرکش گھوڑا ہے. ابھی بچے ہیں, آنکھ ذرا سی پلک جھپکی, نوجوان ہوئے, پھر تھوڑی سی آنکھ جھپکی تو جناب لیجئے شادی شدہ ہو گئے, اپنے بچے ہو گئے, ادھیڑ ہو گئے, بستر پہ لیٹ گئے, اس کے بعد چلے گئے. یہ ہے زندگی, اور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے زندگی. لیکن اس زندگی پر گھمنڈ کتنا ہے کہ شاید ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے کے لیے آئے ہیں. کرائے کا مکان ہے, خالی تو کرنا ہے. ہاں مجھے یاد آیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اپنا بوجھ ہلکا رکھو, اپنا بوجھ ہلکا رکھو تاکہ واپسی آسان ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروریات زندگی کو محدود رکھو. ہاں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ضرورت زندگی کو محدود رکھو, بہت اچھی بات. ہاں, تو آپ کی ہر چیز آسان ہو جائے گی. سادگی سے. سادگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی, آپ دیکھیے کہ ایک چادر تھی, اس چادر کو ام المومنین نے 4 طے کر کے بچھا دیا, آپ اس پر لیٹ گئے. فرماتے ہیں کہ یہ آج اتنی نرم کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو چبھتی ہے زمین, تو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کو ہم نے 4 طے کر کے تاکہ یہ زمین نہ چبھے, نہیں اسی طرح بچھاؤ جس طرح میں سوتا تھا, چبھتی ہے تو چبھنے دو. سادگی ہے نا, سادگی. اور یہی وقت کی قدر ہے, کیونکہ یہی جو مثال انہوں نے اپنے لیے رکھی, اپنی زندگی رکھی, وہ ہمارے لیے ہے. آج ہمارے پاس شکر نہیں ہے. دیکھیے وقت اور شکر, وقت اور صبر, وقت اور عبادت, وقت اور انسان, اور وقت اور کامیابی, وقت اور خسارہ, وقت اور ناکامی, سب وقت سے جڑا ہوا ہے. اور یہ وقت اصل میں ہے کیا؟ وقت ایک جوہر ہے روح کی طرح. جیسے روح جسم سے نکلتی ہے تو نظر نہیں آتی, ایسے ہی وقت انسان کے پاس سے نکل جاتا ہے, گزر جاتا ہے, تو پھر نظر نہیں آتا. جب آپ کی اولاد کی تربیت کا وقت تھا کہ آپ اپنے بچے کو کھڑا کر کے کہیں کہ بیٹا نماز پڑھ, اس وقت آپ نہیں پڑھ رہے تھے. اس وقت آپ مال گننے میں, پیسہ بنانے میں, زمانے بھر میں گھومنے میں, آسمانوں کی تسخیر کے لیے نہ جانے کتنوں نے کوششیں کی, قبروں میں چلے گئے. آپ قبرستان ہی نہیں گئے, قبرستان میں جا کے دیکھا ہی نہیں کہ تم سے بڑے بزنس مین, تم سے بڑے افسر, تم سے بڑے لوگ اس قبر میں آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ان کے اعمال ان کے کام آ رہے ہیں. تو جو لوگ اپنے گھر کو وقت نہیں دیتے, سب سے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رب کے بارگاہ میں وقت دینا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر سیرت پر عمل کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے. تربیت اپنی کرنی ہے. تربیت کس سے کریں گے آپ؟ قرآن کے ذریعے. تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. جب قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کو ایسے کر لیا کہ کار تو آپ کے پاس ہے, لیکن کار کی چابی بھی آپ کے پاس ہے, لیکن کار چلانا نہیں آتی. تو وقت آپ کے پاس ہے, کار آپ کے پاس ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کو وقت کو چلانا نہیں آ رہا کہ کون سی پریفرنسز کے اندر کون سی چیز پہلے ہوگی, کون سی بعد میں ہوگی. آپ نے اس چمک سے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ چمک دائمی ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لا چلے گا بنجارا, کچھ بھی نہیں ملے گا, صرف رب کا نام کام آئے گا. اور جو قبر کے اندر فرشتے آ کے پوچھیں گے نا کہ تیرا رب کون ہے, اور سارے سوالات ہوں گے, تو اس وقت اگر آج اس وقت ہم نے اس جواب کو یاد کر لیا ایگزامینیشن سے پہلے, تو کوسچن پیپر میں ہم اس کا جواب آرام سے دے سکیں گے. اور یہ اس وقت ہوگا جس کی پریپریشن آج ہو. اور اگر ہم ایگزام کی تیاری نہیں کر رہے
اور بغیر تیاری کے اپیئر ہوں گے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ. بالکل کہتے ہیں کہ بیلنس آپ کو ضرور رکھنا ہے. آپ کو دنیا میں ظاہری بات ہے کمانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, سب کچھ کیجیے, اور آپ کو اسپرچولی بھی اپنے آپ کو دیکھیں اسٹرانگ رکھنا ہے. آپ نے کیا کہا ابھی, کمانا ہے حلال, حلال, وقت گزارنا ہے, حلال, وقت گزارنا ہے حلال رشتوں کے ساتھ. آپ کو کہتے ہیں وہ پارٹی ہو رہی ہے, کون سی پارٹی ہو رہی ہے, کس چیز کی پارٹی, بھائی پارٹی ہو رہی ہے ہم ہلا گلا کریں. اچھا یہ بتاؤ مجھے, تو اس ہلا گلے میں تمہیں اتنا یاد ہے کہ تمہاری بیٹی گھر میں بیمار ہے, تمہیں اتنا یاد ہے کہ تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے, وہ تمہیں یاد کر رہی ہے, تم کہاں بیٹھے ہو, امریکہ میں بیٹھے ہو. میرے پاس ایک ایسا کیس بھی آیا تھا امریکہ کے اندر, 41 سال سے وہ شخص اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گیا, ماں باپ مر گئے, اس کو قبروں کا بھی نہیں پتا قبر کہاں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں بد نصیب لوگ. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں. پریشان تو رہو گے کیوں, کہ جو خدمت کا وقت تھا ماں باپ کی, وبالوالدین احسانہ, تم نے دعائیں تو لی نہیں, اب کہتے ہو کہ بیٹا بیٹی میرے جو ہیں وہ میرے تابع فرمان ہو جائے, میری بات مانے. کیسے مانیں گے, تم نے مانی, تم نے جو بویا ہے وہی تو کاٹو گے نا. وہی وقت جو کھو دیا وہ وقت تم کہتے ہو کہ ہاں, یہ اصل میں وقت ایک جوہر ہے روح کی طرح جسم کے اندر. یہ ہے کہ جو جسم کے اندر روح ہے وہ آپ کو, آپ کی زندگی کو متحرک کرتی ہے, آپ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں, آپ کا جسم متحرک ہوتا ہے, اور وقت آپ کی آخرت کو متحرک کرتا ہے, جس میں جا کے رب سے ملنا ہے تو اس کی تیاری کراتا ہے. اگر نہیں کی تو انجام وہی ہوتا ہے جو ہونا ہے ناکام لوگوں کا. بے شک, بہت اچھی بات. اور یہاں پر جب ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو اس میں وقت کو مینج کرنا, وقت کا آپ نے خیال رکھنا, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جن کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات وقت کہتے ہیں کہ کم ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم کل کر لیں گے, کہتے ہیں کل تو کبھی آتی نہیں ہے. Tomorrow would never come. ہاں, Tomorrow would never come. Never postpone anything, and especially while you decide to commit for ثواب اور صدقہ اور خیرات اور good deeds. تو وہ آپ کو بس کر لینا چاہیے. کیوں کہ ایک پل میں شیطان ورغلاتا ہے. ہم تو کمزور لوگ ہیں نا, چھوڑو کل کر لیں گے, نماز آ رہی ہے یار آج تھکا ہوا ہوں کل کر لیں گے. نہیں, سارا دنیا کا کام میں نے ابھی کیا ہے نا, تو میں نہیں تھکا ہوا تھا. جہاں مجھے پیسے مل رہے تھے, جہاں سے میں پیسے کما رہا تھا, وہاں میں ایکٹیو تھا. میں ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام کر رہا ہوں, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں ایکٹیو ہوں. لیکن اس کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے, میں بہت تھکا ہوا ہوں, میرے پورے دن میں نے آج کام کیا, اب تو میرے سر میں چلو کل پڑھ لوں گا. تو اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر کہ تو دنیا کے لیے تو بہت زیادہ آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر رہا ہے, لیکن رب کی رضا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے تجھے تھکن ہو رہی ہے. تو رب تو نیتوں کو جانتا ہے. تمہارے دل کے, تمہارے سینے میں جو پوشیدہ دل ہے اور دل میں جو خواہشات جنم لیتی ہیں, وہ تو اس کا بھی پہچاننے والا ہے. بے شک, اس سے کیا چھپائیں گے. بے شک, اور اسی رب نے تو سب کچھ دیا ہے. بے شک اس کا کرم ہے, بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اس مالک نے ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کے لیے اور ہمارے جسموں کو اپنے روزے اور نماز کے لیے, زکوٰۃ اور خیرات کے لیے اور نیکی کے لیے بنا دیا. تو اس جسم کو جب واپس لے کے جائیں نا, تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ میں روح بھی خوش جائے, جسم بھی خوش جائے, تو پھر دیکھیں آخرت کیسی ہوتی ہے. چہرے پہ کبھی کھچاؤ نہیں ہوگا. جو جنتی لوگ ہیں نا, ان کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے کہ جنتی کیسے, تو پیشانی ان کی ایسی ٹھنڈی ہوگی اور ان کا چہرہ اتنا خوش نما ہوگا کہ انسان دیکھتا رہ جائے کہ کیا اطمینان ہے قلب کا. کیوں کہ الا بذکر اللہ, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان قلب ہوتا ہے. تو قلب جب آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتا ہے اور دھڑکن دور ہوتی ہے نا, تو اس وقت رب چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیتا ہے کہ دوست سے دوست ملنے جا رہا ہے. سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب جائیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان کے کچن میں, اور ہمارے ساتھ ہیں شیف فبیہ جو بناتی ہیں بہت ہی مزیدار ڈشز. جی السلام علیکم.
कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मैंने कहा कभी मुझे तो बड़ा रोज़ा लगने लग जाता है, ऐसे लगता है कि हालांकि मौसम इतना अच्छा है, सब चीज़ें हैं, टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी बस वो जो है ना एक फील जो आ जाती है ना कि यार रोज़ा है, वो बताती है। हाँ, तो आज चलें आपके मूड को थोड़ा सा क्विकली जो है वो ब्राइट करते हैं। हाँ, जरा भरपूर कुछ बनाना है ताकि ये है कि इफ्तारी जरा जबरदस्त हो जाए। ठीक है, तो आज हम बनाते हैं, हम एक बनाएंगे चीज़ी बर्गर, एक क्लासिकल स्टाइल में। ठीक है, मैक्सिकन स्टाइल का लें या क्लासिकल स्टाइल का लें या इवन कॉन्टिनेंटल स्टाइल का। ओके, तो हम इसको एक कॉन्टिनेंटल सॉस और चीज़ी सॉस के साथ, जो आजकल एक आपने देखा होगा बर्गर्स को हाफ करके चीज सॉस के अंदर डिप करके वो खाया जा रहा है ब्रेड के साथ। राइट। तो हम कुछ जो है वो कॉन्टिनेंटल स्टाइल के जो है वो कुछ बर्गर्स बनाएंगे, जिसके लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले चिकन के मैंने फिलेट ले लिए थे। ठीक है, बन्स हैं हमारे पास। ठीक, उसके साथ हम जो है वो यहाँ पे सॉस के लिए हमारे पास है मस्टर्ड पेस्ट, टमाटो केचप, और ये हमारा मस्टर्ड पेस्ट है, और मेयोनीज है जिसमें हम जो है वो थोड़ा सा गार्लिक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट यूज़ करेंगे। चिकन की जो है वो हमारे पास मैरिनेशन है, उसके लिए जो हम वो काम करेंगे वो हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, और थोड़ा सा हम गार्लिक पाउडर बटर के साथ उसको टॉस कर लेंगे। साथ में हम बात करते हैं कुछ मीठे की, तो हम बनाते हैं साबूदाना और केले की खीर। ठीक है, ओह वाओ नाइस, अच्छा सही। तो अब उस पे बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन बना लेते हैं, फिर हम बर्गर्स को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम बर्गर की सॉस बना लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैं खुद इतना खाना पकाती हूँ, मैं मेक श्योर करती हुई कहीं से ये उड़े ना कुछ भी। हाँ, तो थोड़ा सा एक होता है कि हाँ जी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल जैसे ही उड़ता है वैसे ही हमारे कदम ऑटोमेटिकली पीछे हटते हैं, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि नहीं। तो ऐसा, हालांकि मैं पैन में जो वो फायर वायर करना मैं आराम से कर लेती हूँ, बस मुझे उड़ना नहीं पसंद। अब यहाँ सेट पे अलाउ नहीं है कि मैं आपको फायर के साथ वो हम करना जो है। हाँ, यहाँ पर तो वो बड़ा मजे का बारबेक्यू इफेक्ट जो है ना वो आ जाता है, स्मोक्ड जो होता है ना, वेरी नाइस। ये हमारा माशाल्लाह से हमारा पैन भी जो है वो बड़ा फ्लैटेंड है, तो इस पे प्लेट बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा चलेगा। ठीक है, ये हमने इस साइड से हमने इसको बटर के साथ पहले टॉस किया है। ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे काली मिर्च है। काली मिर्चों के साथ हम ये भी बताएं कि जो हम अप्लाइंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोचाइल के, और ताकि बहुत ही, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं तो वैसे ही आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जब अच्छा हो तो एक तसल्ली भी आपको रहती है कि आपका प्रोडक्ट अचानक से ख़राब नहीं होगा, हाई क्वालिटी है, ये तंग नहीं करेगा बिल्कुल भी। और वन टाइम कहते हैं ना कि ख़रीदने वाली बात होती है कि आपने वन टाइम एक चीज़ खरीदी और उसके बाद फिर आपके लिए यूज़ कर लोगे। जी, आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ठीक है, इसके साथ हम इस पे थोड़ा सा वाइट पेपर वैसे तो मिर्च नहीं होती, पर यह है कि एंड में आपको एक हल्का सा मिर्ची वाला टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, ये आ गए हमारे चिली फ्लेक्स। ठीक है, तो वाइट पेपर की खास बात मैं आपको बताऊं कि जिनको भी आई साइड का प्रॉब्लम होता है या वो चाहते हैं कि इनकी ब्लरी आइज ना हो, अनलेस एंटिल देयर इज सम अदर रीज़न, तो आप एक सुबह जो है ना सफ़ेद मिर्च आप खाएं साबुत, और आप वैसे उसकी बतानी बहुत इफेक्ट देता है। अगर जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो शहद के साथ भी सफ़ेद मिर्च को खा सकते हैं। ये जो है यहाँ पर बर्गर के लिए फिलेट तैयार हो गए हैं। ये जो है ना लाल मिर्च जो है ना वो जरा खाऊं करा देती है। इसी बात पर थोड़ी सी दोनों साइड पे हम कर देते हैं और खाऊं करेंगे लेकिन ये है कि हम इतना तो हमारे व्यूअर्स के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, इतना आप कर रही हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता। ये भी हो जाएगा। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है जो फ्लेक्स जो होते हैं ना इसके साथ या काली मिर्च के साथ ना बड़ा बारबेक्यू सा जो फ्लेवर है ना वो ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है जी, अब बस इसको दोनों साइड से पकने तक का वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बर्गर्स हैं। जैसी जो है वो हम कोई भी आप किसी भी उसके बर्गर्स दे सकते हैं, तो मैं साथ में, क्योंकि हमारे पास इस पे जगह है और हमारे पास हम एक साथ कर सकते हैं, हम इसको
ٹاس کر رہے ہیں. ساتھ میں جیسے ہی ٹاس ہو جائے گا تو ہم اس کے ساتھ بس اس کے اوپر میونیز کر لیں گے. اچھا ایک ہم سوس بناتے ہیں جو کہ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا. ہم میونیز مسٹرڈ اور کیچپ کا اس کے ساتھ سالٹ اور بلیک پیپر اور گارلک پاؤڈر کے ساتھ ہم ایک سوس تیار کر لیتے ہیں. تو وہ سوس ہم اپنے برگر میں استعمال کریں گے. ساتھ ہی اس کو کانٹیننٹل ٹچ دینے کے لیے کانٹیننٹل سوس بھی تیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. براؤن سا اچھا سا کلر آ گیا ہے. بالکل. اور یہ ساسز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, سیریسلی بتاؤں دیز آر ویری یوزفل. کہ آپ کو جب کوئی بھی آپ نے پہلے یہ والا بنا لیا, اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں, آپ ڈفرینٹ ساسز بناتے رہیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ڈفرینٹ چینج ہوتا رہے گا. مجھے بھی تھوڑا سا بالکل بھی پھر وہ بولتی اس سے تو ہمیشہ ہوتا ہے یہ تو ہے نا. جب اچھا یہاں پہ جب تک یہ پک رہا ہے میں آپ کو جو ہے تھوڑی سی بات کر لوں گی اسپیشلی KFC کے حوالے سے. کہ KFC جو ہے وہ 365 دن فلاحی سرگرمیوں میں جو ہے وہ اپنا ٹائم وقت رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ان کا جو کام جو اسپیشلی جو تعلیم کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں وچ از ویری ویری یوزفل. اور ایک اور چیز جو ان کی بہت اچھی لگی مجھے, ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو جو ہے انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے. تو KFC کا ایک بہت بڑا اقدام جس میں وہ جو سماج سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ جاب دیتے ہیں. اور یہ بات ہے کہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے جاب, آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ جن کو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر سکیں گے, سیریسلی وہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں وہاں جاتی ہوں تو وہ ایک دفعہ تو میرے ساتھ ہوا ہے تھا, کہ ایک نہیں 2-3 دفعہ بلکہ, ہاں ڈفرینٹ آؤٹ لیٹ میں جو ہے وہ آتے ہیں اور آپ سے وہ آرڈر بھی لے رہے ہوتے ہیں, آپ کو سرو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنا اچھا وہ لگ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بولنے لگا مجھے پتا ڈونٹ وری. میں نے کہا ہاں بس یہ صحیح ہے, یوں ہے, اشاروں سے ساری باتیں کر لی اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب یہ آپ کا بھی کام ہے, جب آپ ادھر جائیں تو ان کو آپ اپریشیٹ کریں, ان کے کام کو کیپ اٹ اپ کہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. جی جی دیکھیں اب یہ ہم نے جو اوپر سے سارے ہمارے جو ڈرائی مسالے تھے ہم نے اس کو ڈزل کیا تو ایک بڑا اچھا سا کلر آ گیا. ساتھ میں برگر ٹاس ہو رہا ہے. ہم ایک دفعہ پھر اس کو چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آلموسٹ یہ ڈن ہے. ہاں ڈن ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے. بند کرتے ہیں فار اے وائل. ٹھیک ہے, جب تک ہم یہ ہو رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو مکسچر کا کام ہے وہ کر لیتے ہیں, تاکہ پھر ہم اس کو اس سابودانے میں ایڈ کر دیں. وہ پکتا رہے گا تو پھر ہمارا یہ کر لیں گے. پھر یہ سائڈ پہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ کر لیتے ہیں. ذرا ہم ایک ہینڈ بلینڈر کا استعمال کرتے ہیں. آئی تھنک بریک بھی لینی ہے ہمیں. اچھا, تو بریک کے بعد نہ شروع کر لیں. چلیے بریک کے بعد شروع کر لیتے ہیں. ہم ویٹ کر لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں, ابھی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی زبردست ریسیپی اس وقت فبیہ بنا رہی ہیں. اچھا ہم نے جو ہے یہ ہم نے گرل کر دیا, اسٹاپ کیا تھا. تو یہ ہم نے پین سے کر لی ہے. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں. تو واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ اب ہم کیا کرنا؟ اب ہم کیا کرنے والے ہیں کہ ہم بس اس کو یہ باہر نکال دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ڈن ہو گیا. اچھا ہم بریک پہ گئے تھے تو بریک میں ہمارے پاس, میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس مسٹرڈ, میونیز اور کیچپ تھا. اس میں ہم نے سالٹ اینڈ پیپر ڈالا تھا. اس کے ساتھ وائٹ پیپر اور گارلک کے ساتھ ایک ہم نے اپنی یہ برگر کی سوس ریڈی. سوس ایک بار پھر بتا دیں اس میں کیسے. سوس میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں. ہم نے کوانٹٹی میں جیسے 1 کپ یا ہاف کپ میونیز لیا تو اس میں ہاف کپ سے بھی کم ہم کیچپ لیں گے. تھوڑے سے ڈراپ آف مسٹرڈ پیسٹ, کہیں سے بھی مل جاتا ہے, سالٹ اینڈ پیپر, اور اس کے ساتھ آپ وائٹ پیپر یا گارلک کا جو بھی فلیور دینا چاہیں وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں سے اس کو ذرا سوئچ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کی ضرورت ہے یا میں اس کو وہاں رکھ؟ اس کو آپ وہاں رکھوا دیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارے ڈن ہو گئے. ہم اس کو یہاں رکھتے ہیں, پھر کریں گے اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی وہاں رکھیں. یہ بھی ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا یہ ہم نے صابن دانہ بوائل کر لیا تھا, بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی دکھا دیتے ہیں.
अच्छा, साथ ही मैं एक जग में जो है वो सबसे पहले मेरे पास 2 बनानाज हैं और मिल्क है, हम उसमें जो है वो कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट करके इसको पकने रख देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ का काम हम फिर अपने साथ करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बनानास को तोड़ लिया है। ठीक है, ये हमने इसमें बनानास डाल दिए, इसके साथ ही हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास 1/2 कप शुगर थी, हमने शुगर ऐड की है। थोड़ा सा हमने कोकोनट पाउडर, ठीक है, वो ऐड किया है साथ में, और है हमारे पास ये कार्डमम पाउडर। कार्डमम पाउडर ऑप्शनल है, यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। इसकी जगह आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली खीरों में और उसमें इलायची पाउडर यूज़ किया जाता है। कार्डमम और इलायची एक ही होता है? सॉरी, सिनेमन नहीं, कार्डमम तो हम दालचीनी को कहते हैं। नहीं, सिनेमन हम दालचीनी को कहते हैं। हमेशा तुम कंफ्यूज हो जाती हो। भूल जाती हो। लेट मी सी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये ना काम करते करते भूल जाती है। हाँ, मैं काम करते करते बिल्कुल, अब क्योंकि अब जैसे रोजा आपको लगा वैसे मुझे भी तो लग सकता है। सही बात है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम तो पका रहे होते हैं तो हमें ज्यादा रोजा लग जाता है। होता है अक्सर जब आप बना रहे होते हैं ना, तो दिमाग में इतनी सारी चीजें होती हैं। हाँ, बिल्कुल चल रहा है कि बर्गर्स ना। हाँ, ऊपर से रोजा ऑल टाइम माय फेवरेट है, ऊपर से रोजा तो बड़ा ये टफ बहुत अच्छी तुम कुकिंग कर रही हो, ये बहुत अच्छा जो है तुमने भी बनाया है। रेसिपी डिफरेंट रेसिपी है ये वाली, है ना। ऑलराइट जी। अच्छा, ये जो साबूदाना होता है ना, इतना अच्छा हड्डियों के लिए होता है, लेकिन ये कि हमेशा इसको जो है ना किसी चीज़ के साथ आप खाएं। जिस तरह अभी ये पका रहे हैं इसको जो है, फिर आप गरम उसके साथ खाएंगे तो आपको ना हड्डियों में जो एक दर्द और वो होता है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है, बता दूं मैं। अब सॉस पे बात कर लेते हैं। तो सॉस जो है वो हमारी बटर से बनेगी। अच्छा, सॉस किस चीज़ की है ये? हम बर्गर की, जो मैंने आपको कहा था कॉन्टिनेंटल एक सॉस बनाएंगे, सॉस जो है, ओके, वो हम उस सॉस को, ये हमने बटर किया। अच्छा, बटर की क्वांटिटी मैंने सब ज़्यादा ली है, और इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल इसलिए लिया है क्योंकि हम कॉन्टिनेंटल फूड में कहलाई जाती है इसको रू। हाँ, हम इसको रू कहते हैं। तो ये जो रू है, इसको चाहिए होता है एक प्रॉपर मेल्ट मैदे के साथ। ठीक है, तो हम इसको ज़रा, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे मैदा है, थोड़ा सा मैदा। येलो कलर आ गया, आई थिंक ये पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया है। ये देखिए, ये हल्का सा बिल्कुल आपने इसको बटर के साथ, ताकि वो जो कच्चापन आता है वो खत्म हो जाता है। वो इसको खत्म हो जाता है। लोग पूछते हैं कि जी रू क्या, किस लिए, क्या बनता है, तो वो कोई सच चीज नहीं है कि हम वो करें। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा चिकन स्टॉक ऐड करते हैं। अगर आप लोगों के पास जैसे चिकन स्टॉक नहीं है अवेलेबल फॉरन, तो आप जो है वो चिकन के कोई भी क्यूब्स हैं या इवन चिकन पाउडर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी मिल्क। ठीक है, ये हमारे पास मिल्क ऐड हो गया। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हिलाते रहेंगे जैसे जैसे ये पकता रहेगा। और परेशान हो, इसकी गुठलियां जो है ना खत्म हो जाती हैं जब इसे हिलाते रहते हैं, बस छोड़ना नहीं है। हाँ, अब इसको हिलाते रहें तो ये बिल्कुल ही अच्छा सा, ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर आ गया इसका। एक अच्छा सा टेक्सचर आ गया। अब जैसे जैसे ये टेक्सचर देता रहता है वैसे वैसे आप इसमें थोड़ा सा अपना मिल्क और ऐड कर लें, और चूल्हे को थोड़ा सा वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे। जब आपको लगे कि हाँ जी इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो फिर आप इसमें इसको हल्का करके मज़ीद इसमें मसाले ऐड कर सकते। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो ये हो गया। ठीक है, डन हो गया ये। इसको साइड पर रखते हैं, हम आ जाते हैं हमारी फ्लेक्स की तरफ। तो हम, ये ब्लैक पेपर है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, और वाइट पेपर है। ठीक, और हम डाल रहे हैं एक गार्लिक पाउडर, ताकि एक अच्छा सा
गार्लिक सा फ्लेवर भी इसका फ्लेवर अच्छा, ठीक है। अच्छा, मोस्टली जो व्हाइट सॉस बनती है वो 3-4 तरीके से बनती है, पर हम जो है वो इसी तरीके से, ये डिफरेंट सॉस है, सारी बातें, हाँ एक आपने डिफरेंट, ये ऑथेंटिक है। और इसको आप थोड़ा सा अगर डिफरेंट करना चाहें तो इसमें हम थाइम और ऑनियन का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक साइड पे वो बन जाता है, बाकी हम मशरूम्स भी ऐड कर लेते हैं, तो वो मशरूम्स जो है वो बिल्कुल ही कॉन्टिनेंटल साइड पे जाके काम कर सकते हैं। पर जो चीज़ी सॉस है उसके लिए हमें आई थिंक मशरूम की बर्गर में भी इस वक्त जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं उसकी, हाँ, अभी इस वक्त जो है वो उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब देखें ये अच्छी सी गाढ़ी सी आपकी सॉस रेडी हो गई है। ठीक है, तो अब हमारी सॉस भी रेडी हो गई है, तो हम बर्गर को करते हैं असेंबल, और इसको हमने स्टार्ट जो है वो कर देना था। ये ले, चले, ये आ गई हमारी। अच्छा, हमने कुछ वेजिटेबल्स कट कर ली थी, कुछ जो चीज़ है वो हम अपने बर्गर में प्योर करेंगे। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और बस बिल्कुल तैयार हो चुका है बर्गर, और यहाँ पर बस बिल्कुल तैयार हो चुका है ये मीठा भी। अच्छा, ये जो मीठा है ये इसमें क्या क्या हमने केला और शुगर और थोड़ा सा मिल्क जो है वो ब्लेंड करके, साथ जो हमने इलायची दालचीनी पाउडर है वो ब्लेंड करके हमने इसके साथ डाला था। अब बस हम इसको फाइनल टच देंगे कोकोनट मिल्क के साथ। ठीक है, और ये कहाँ की रेसिपी है या ये अपनी बनाई हुई कोई है यार, कॉन्टिनेंटल? ये आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, हाँ, चलिए, नहीं, बेसिकली ये खाई जाती है इंडोनेशिया में, साबुदाना वहाँ मलेशिया में, इंडोनेशिया में बहुत खाया जाता है। केला उन लोगों का फेवरेट है, डेट्स हैं, डेट्स वैसे सऊदी में हमारा जो मेडिटेरियन जगह है वहाँ पे भी खाया जाता है, पर मोस्टली जो है वो कोकोनट जो है वो अगर हम बात की जाए इस रीजन में उस रीजन में ज्यादा खाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर अब बर्गर को हम इसको भी हम फाइनल कर देते हैं। मैंने एक टेबल, इसको बंद तो नहीं करना, इसको आप 1 टेबल स्पून ये मैंने क्रीम इसमें ऐड कर दी कोकोनट मिल्क के साथ। ठीक है, ये हमारा, ये देखें, ये फाइनल सा व्हाइट सा एक अच्छा सा कलर इसमें आ गया। ठीक है, और हम इसको बस चले ये बंद कर देते हैं। ये डन हो गया। हाँ, ठीक है, इसको आप चलें चलाती रहें, हम जरा सॉस को डन करते हैं। अच्छा जी, ये हमने सॉस पकाई थी अपनी बटर, उसके साथ मैदा, और उसके साथ हमने मिल्क के साथ और थोड़ा सा रू बनाया था। रू के साथ हमने जो है वो इसमें मिल्क के साथ इसको थोड़ा सा पतला किया, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर के इंस्टेड आप लोग जो है वो चिकन स्टॉक या चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे हमारी लास्टली क्रीम। ऑलराइट, क्रीम फिर इसमें ऐड कर दें। ठीक है, थोड़ा सा ये हैवी सा, जगह सुना होगा लोगों ने क्रीम ऑफ चिकन सूप, और सब यही चीज से बनता है, मशरूम सूप, तो ये सॉस हो गई बेस, तो हम इसको जो है वो फाइनल कर देते हैं। ठीक है, ये इसको डालने से ये थोड़ा सा लिक्विड जो मुझे फॉर्म चाहिए वो आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये इसको तो बंद नहीं करना, नहीं, हल्का सा हम इसको, क्योंकि हम इसमें लास्टली चीज ऑन टॉप डालेंगे थोड़ी सी, ताकि हम जो जिस स्टाइल से सर्व करना चाह रहे हैं वो जो है वो चीज पूरी हो। ठीक है, ये हमारा जी बस हो गया। इसी वक्त हम इसमें मोज़रेला चीज ऐड कर देंगे थोड़ी सी, ताकि जो हमारा चीज़ी टेक्सचर है और चीज़ी फ्लेवर है वो आ जाए। ठीक है, सही, ठीक है, ये डन हो गया। चलिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, और हम यहाँ अपने बर्गर्स असेंबल करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक सॉस बना के दी थी, अब जल्दी से हम ज़रा हाई फ्लेम पे इनको टॉस कर लेते हैं दोनों को। ये डन हो गए। ठीक है, एक जगह और रह गई है। चलिए, एक तो आप एक हम बना के दिखाते हैं, बाकी फिर हम काम कर लेते हैं। चलें, मैंने आपको सॉस दी थी, हम उस सॉस से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और आप मुझे एक नाइफ भी दे रही हैं बिल्कुल जल्दी से। छोटी वाली? जी, छोटी वाली। ठीक है, हाँ, थैंक यू। चलें जी, ये देख लें, ये हम यहाँ रखते हैं। ये हमारा बर्गर की बेस आ गई, इसके ऊपर हमने लेटस के लीव रख दिया है बहुत अच्छा सा। ठीक है, एक हम एट द शेप। ठीक है, दिस इज डन। अब ये हमारा एक बड़ा ही अच्छा सा चिकन का
فلے ہے, ٹھیک ہے, which is like very nicely cooked. ہاں یہ ہم نے اس کو ذرا ہائیلی کیا ہے. اس میں آپ چاہیں جو بھی ویجیٹیبلز ایڈ کریں, ٹھیک ہے. تو میں اس میں کیونکہ کرنچ چاہیے ہوتا ہے تو تھوڑا سا کیپسیکم اور تھوڑا سا کوکمبر اور کہہ لیں کہ انین ہے, ٹماٹوز ہیں, یہ میلٹ ہو کے ایک بڑا اچھا سا آپ کو ایک فلیور دیتے ہیں. ہم چیز ڈالیں گے ایٹ دا ٹاپ, ٹھیک ہے, اور ہماری سگنیچر سوس. آپ اس کو بیف برگر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ اس کو چکن بالکل. اچھا, برگر جو ہے وہ آلموسٹ تیار ہے, تو بنانے میں اتنا مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا بس ٹائم لگتا ہے, اور یہ کہ تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کس طرح سے اس میں جو ہے چیزیں ایڈ آن ہو رہی ہیں. اور اینڈ میں جب آپ دیکھیں گے نا جو چیزی افیکٹ جو دینا ہے وہ پھر مزہ آئے گا, ہے نا. بالکل, آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار دیٹ. بس یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. دونوں کو جلدی سے اسمبل کر دیتے ہیں. اور برگرز جو ہیں بالکل تیار ہونے ہیں. آپ کو یہ بتائیں کہ اس برگر میں آپ کو تقریباً ویجیٹیبلز بھی مل رہی ہیں بچوں کے لیے, اس میں سیلیڈز ہیں, جو بچے ہمیشہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اور اس کے ساتھ جب بچوں کی بات آتی ہے تو بچوں کی بڑی سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فروٹائل نے بڑا سیفٹی جو ہے نا یہاں پر برنرز بنائے ہوئے ہیں, اور سیریسلی بہت ایزی ہو جاتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی کوکنگ کرنا. اور دا برنر از لائک ہیز اے پرفیکٹ فلیم, تو وہ آپ کے لیے بڑا ایزی ہے, ایزی ٹو کلین, ایزی ٹو یوز. تو آپ ہمیشہ فروٹائل کا نام جو ہے وہ اچھا نام ہے, کوالٹی نیم. اور اس کے ساتھ ہی اب جو چیزی سوس ہے وہ اب آپ کو جو ہے دکھائیں گے کہ کیسے ایڈ آن ہوتی ہے. ہاں اب ہم کریں گے کیا, نیکسٹ اسٹیپ بتاتی رہا کریں ساتھ. میں آپ کو بس, ہم اس میں ہلکا سا اوریگانو ڈالیں گے, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ڈن, ٹھیک ہے. اب ہم بس اس کو ڈش آؤٹ کرنے والے ہیں. اوکے. اچھا, یہاں وہی لیئر لگائی تھی ہم نے سوس, اور جو کہ ہم بتا رہے تھے لیٹس, اور ہم نے اپنے چکن کے پیسز رکھے ہیں, ٹھیک ہے. ساتھ میں ہم, تاکہ یہ سلپ آؤٹ نہ ہو, اگین سوس لگائیں گے, اگین سوس لگا دیتے ہیں تھوڑی سی. اچھا, جس میں آپ اپنی مرضی سے ویجیٹیبل, لائک اف یو فیل لائک جسٹ انین تو آپ انین بھی ڈال سکتے ہیں. اف یو فیل لائک انین اینڈ کیوکمبر یو کین ایڈ دیٹ. اف یو وانٹڈ ٹو ایڈ 3 آف دیز ویجیٹیبل یو کین. سو اٹ آل ڈیپینڈز آن یو. جی, یہ ہو گیا, ہماری چیز آ گئی, تاکہ وہ ہم اس کو پیک کر لیں اچھے سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لاسٹلی سوس, یہ ہو گیا. پھر سے سوس, جو ہم دیکھتے ہیں نا برگرز باہر اتنے مل رہے ہوتے ہیں سوس والے, بڑے مزیدار. اچھا جی, اب کرنا یہ ہے, اچھا یہ نہیں ہوا ہے, ڈن. چلو جی, ہم سب سے پہلے یہ اس پلیٹ میں ڈش آؤٹ کرتے ہیں. دا کریمی چیزی سوس, ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. اچھا, اور اس کا بنانے کا بھی دیکھیں طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, بس یہ کہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے آپ کو جو ہے ایزی ہو جائے گا آپ بنانے میں. ون ٹائم صرف ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا مشکل لگتی ہے چیز, ادروائز جو ہے اٹس آل ویری ایزی. اچھا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے برگرز ریڈی ہو گئے. ایک ہم نے نائف لی تھی, ٹھیک ہے, ہم اس کو ذرا کٹ کرنے کا, جو ہم ٹرینڈ کو بول رہے تھے کہ جی یہ بڑا کافی چل رہا ہے. ہاں, جو ٹرینڈی جو برگرز ہیں, یہ ہم کلوز اپ دکھا سکتے ہیں. اب یہ آپ یہ ایسے ایسے آ گیا ہمارے ساتھ, اور ہم ویسے جو ہے وہ اس کو ایز سچ کمپلیٹ برگر بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں. ٹھیک ہے, لائیں جی, ہمارا جو بالکل میٹھا ریڈی تھا وہ اب سیٹل ہو گیا ہوگا. اب اس کو جیسے سرونگ کرنی ہے, سرونگ کریں گے. اچھا, آپ نے ایک ریڈ شربت کو اس میں گارنش کے لیے یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا دیکھیں
बिल्कुल। अब ये इसको ऐड ऑन करते हैं और ये आराम से आप खा सकते हैं। इट्स सच अ लवली एंड मज़ेदार मीठा। आई थिंक एक ही ग्लास बना लें, कोई बात नहीं। अच्छा, ग्लास बना लेते हैं क्योंकि हमारा वैसे तो इतने बड़े ग्लास नहीं होते इतने बड़े ग्लास नहीं होते, पर ये है कि हमने कहा ये बिल्कुल इफ्तार के लिए पीने के लिए एक अच्छी सी ड्रिंक टाइप हो जाएगी ना, क्योंकि हमने इसको बनाना शेक से। ड्रिंक भी खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, यू नो। इस ठंडा कर लें तो आप खा भी सकते हैं, गरम खाएंगे तो आप पी भी सकते हैं, तो दोनों काम हम जरा इसको चलें। ये आप कर लेते हैं इसको साइड पे। अच्छा, मैं इसके साथ जो है वो थोड़ा सा कोकोनट पाउडर इसमें ठीक है, ये हमारी ड्रिंक रेडी हो गई। बिल्कुल। दिस लुक्स सो नाइस, द रेसिपी इज अमेजिंग। आई मस्ट से कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसे घर पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बिल्कुल थैंक्स कहेंगे शेफ़ अबिया को कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छा जो है रेसिपीज़ शेयर की। अपना कहते हैं कि अपनी रेसिपीज़ शेयर करना इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही ब्रेक की जाने जाएंगे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी इफ्तार लाउंज में, सो स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में। और इफ्तार लाउंज में आज हम बात कर रहे हैं वक्त की अहमियत के हवाले से। वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इससे आप देखें कि वक्त जो है हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होता जितना टाइम हम देख रहे होते हैं हम, लेकिन उस टाइम को कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, ये हमारे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस नुसरत वाहिद, जो एजुकेशनर्स भी हैं, रिनाउंड पॉलिटिशियन, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, साथ ही एंटरप्रेन्योर, वेरी गुड डिजाइनर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आपसे तो टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। माशाल्लाह, इतनी सारी डेजिग्नेशन है, बहुत जबरदस्त। तो रमजान मुबारक। बल्कि बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो और तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मौजूद है साद हसन, जो प्राइम पॉइंट के मैनेजर ऑपरेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह से आप इस वक्त जो है वो 11 ब्रांचेस प्राइम पॉइंट की जो है उनको आप रन कर रहे हैं। सो डिफिकल्ट कि इतने सारे काम करना और उस पर भी टाइम मैनेजमेंट, ये आपसे भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ज़रूर। थैंक यू सो मच और रमज़ान मुबारक आपको। थैंक यू सो मच, आपको भी रमज़ान मुबारक। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। थैंक यू सो मच। आपका भी हमेशा कादरी साहब जो बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं, बड़ा अच्छा के साथ। क्या कुछ भी मैं तो बड़ा सीख रही हूँ, बड़ा इम्प्रेस हूँ। आज आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इतनी अच्छी बातें सीख कर जाते हैं ना घर, तो ऐसे लगता है कि किसी स्कूल इंस्टीट्यूट से हमने जो है ना बस ये हासिल किया। बैठे हुए सभी इंस्टीट्यूट हैं, सब स्कूल है, सबसे सीखना है। बिल्कुल जी। मैं सबसे पहले तो जी नुसरत साहिबा की तरफ आऊँगी कि ये टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, या हम कहते हैं कि वक्त जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप ये बताएं कि वक्त की इम्पोर्टेंस। देखें, जब अल्लाह ने ये कायनात बनाई तो इंसानों के बनने से पहले दूसरे जानदार बनाए जी, जिसमें परिंदे, जानवर, ये सब शामिल हैं। तो उनकी सुबह होती है जब एक्चुअली सुबह होती है, सुबह जिसे सुबह जब एक्चुअली सुबह फजर, अल्लाह ताला फजर से पहले उनकी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने मुर्गियां पाली हुई हैं, तो वो मुर्गे साहब शुरू हो जाएंगे 3:30-4 बजे के करीब खूब अजाने। तो उस पे कुरान पाक में है भी ये कि आप सूरज के साथ उठें और सूरज के साथ सोएं। रात बनाई सिर्फ इसलिए है कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आप वो रेस्ट करें, क्योंकि अगर वो रेस्ट नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें आपके ऊपर आस्ता आस्ता असर करना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें ख़त्म होंगी। और सबसे बड़ी जो बात है, जो मैं समझती हूँ यूरोप और इस किस्म के तमाम ममालिक में जो मुसलमान नहीं हैं, उन्होंने ये चीज़ें अपनाई हुई हैं कि आप देखिए उनकी सुबह 5 बजे अगर आप खिड़की खोलें ना, तो आपको गाड़ियाँ भागती हुई नजर आएंगी कि वो जा रही हैं, सब अपने जॉब पे जा रहे हैं। और शाम को 5 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा, सुनसान, इतना सुनसान कि आपको उसके बाद कुछ नहीं नजर आएगा।
کیا ہو رہا ہے, دن کی روشنی میں سورج کی روشنی کو اویل کیا جا رہا ہے اور رات کو اس بجلی کی جو آرٹیفیشل روشنی ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے. تو اس سے کتنی زیادہ ان کی بجلی کی بچت ہوتی ہے, کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ جو ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں بجلی کے بل, بجلی کا فلاں, بجلی کا فلاں, اگر ہمارے گھروں میں یہ روٹین بن جائے کہ ہم نے صبح کے وقت اٹھنا ہے اور اسی طرح رات کو ہم میکسیمم کریں تو 9 بجے سو جائیں, 10 بجے سو جائیں, لیکن ہمارے ہاں تو صبح ہی ایکچولی 2 بجے کے بعد ہوتی ہے. آپ بازاروں میں چلے جائیں, ساری دکانیں 11, 12, 1 بجے کے بعد کھلیں گی اور رات کے 12, 1 بجے تک کھلی رہیں گی. تو وہ بجلی کا کتنا ضیاع ہو رہا ہے. اور کئی دفعہ کوشش بھی کی گئی کہ جی ہم 8 to 8 کر دیں یا 7 to 7 کر دیں. اتنا شور مچتا ہے, اتنا شور مچتا ہے کہ واپس وہ چیز چلی جاتی ہے کہ ہمیں عادت ہی نہیں رہی اب کہ ہم وقت کو اویل کریں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں کہ کلمزینس از آل رائٹ, آپ جس وقت مرضی سو کے اٹھیں, جس وقت مرضی, کیونکہ وہ ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں نا, بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ رہا ہے یا دادی دادا کو دیکھ رہا ہے یا باقی رشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ والی چیز آہستہ آہستہ آپ انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں میں. جب تک ہم بڑے اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک وہ کچھ نہیں سیکھ سکتے. تو یہ وقت کا ضیاع ہمارے یہاں ایک روٹین ہے, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی جاگ رہا ہے, کوئی سو رہا ہے. کھانا ایک گھر میں اگر 7 لوگ ہیں تو وہ 7 مختلف اوقات میں کھائیں گے. یہ نہیں پتا کہ وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے میں کس قدر برکت ہے. کہ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو پورا لگتا تھا دسترخوان اور سب لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور کھاتے تھے. روزانہ نہیں ہو سکتا اس طرح کا کہ ہر بچے کے اسکول کے ٹائمنگز الگ ہوتے ہیں, کالج کے الگ ہوتے ہیں, لیکن سنڈے کو لازمی ہوتا تھا کہ سب لوگ بیٹھے ہیں اکٹھے اور کھانا کھا رہے ہوں اور ناشتہ کر رہے ہوں یا کچھ اس طرح. تو وہ والی چیزیں ہمیں واپس لانی پڑیں گی ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. ایک تو فیملی ٹائز ہمارے اب اس طرح کی نہیں رہے, ہم یورپ اور امریکہ کے اوپر چل پڑیں گے. جی وہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ انہوں نے ہم سے لے لی اور جتنی بری چیزیں ہیں وہ ان سے ہم لے رہے ہیں اور لیے جا رہے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہمیں. تو میں سمجھتی ہوں ٹائم کا آپ یہ دیکھیں کہ جن دنوں میں کالج میں پڑھاتی تھی یا بچے میرے اسکول جاتے تھے, اب تو سارے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, سب کی شادیاں ہو گئی, ان کے اپنے بچے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ صبح صبح اٹھ رہے ہیں, یعنی میں مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کالج بس میں 5:45 پہ بیٹھ جاتی تھی. سورج نکلتا ہوا ہم دیکھتے تھے سردیوں میں بس میں بیٹھ کے. اتنی صبح, کیونکہ سفر لمبا ہے, جانا ہے اپنے. اس کے بعد جب شادی ہو گئی اور جب پڑھانا شروع کیا میں نے کالج میں, دوستوں کو یہی ہوتا تھا جلدی جلدی اٹھو, جلدی جلدی اٹھو. اسلام آباد میں جی, آئی واز ان اسلام آباد. تو وہاں کی روٹین ابھی بھی تھوڑی سی چینج ہے, وہاں پہ ابھی تک ایسے جو ہے نا نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. لیکن وہی دکانوں کا مسئلہ تو وہاں پہ بھی ہے سارا, اس کو آپ نہیں نگیٹ کر سکتے کہ بالکل. دس از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. ساتھ آپ بھی بتائیے گا وقت کی اہمیت, کیونکہ دیکھیے ایک بزنس مین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے, اور آپ کے لیے تو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جس طرح آپ پرائم پوائنٹ کو اس وقت مینیج کر رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اٹس ناٹ ون آؤٹ لیٹ, سو مینی آؤٹ لیٹس. تو وہاں پر ایک ایک بندے کی روٹین کو بھی فکس کروانا پڑتا ہے, یہ بڑا دیکھنا پڑتا ہے. کبھی کوئی لیٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو یہ آپ بتائیے گا جو ساتھ میں لوگ کام کرنے والے ان کی روٹین کو بھی آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹائمنگز کے اوپر اگر بات کریں, اگر وقت کی اہمیت کو دیکھیں تو ہر چیز میں وقت کی اہمیت ضروری ہے. ان کو امپلیمنٹ کروانا, ان کو ٹائم کے حوالے سے ریئلائز کرانا. فار ایگزامپل اگر ایک آؤٹ لیٹ کی ٹائم صبح 11 بجے کی ہے تو میک شیور کہ 11 بجے سارا اسٹاف ہو موجود اور اسٹاف ٹائملی شاپ اوپن کرے اور ساری چیزیں ریڈی رکھے. ٹائم مینجمنٹ ہوگی تو ہمارا جو برانڈ پورٹرے کر رہا ہے ایک عوام کے سامنے, سب کو اچھا لگے گا کہ ریڈی ہے شاپ اور سب ٹائم سے کام ہو رہا ہے. تو اس میں کامیابی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ ٹائم چیزیں مینیج کی جائیں. بالکل بالکل. باقی میں نے تو یہ سنا کہ کچھ ممالک میں اگر ٹائم پہ شاپس نہیں کھولتے تو جو وہاں کے جو جس طرح سپر مارکیٹ ہے کچھ ان پہ فائن لگاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی اگر کراچی کی بات کریں تو ہمارے بھی جو مالز ہیں بڑے بڑے, اس میں اگر شاپس ٹائملی نہیں کھلی ہوتی تو وہاں پہ بھی پینلٹیز تو لگتی ہیں. پینلٹیز ہیں, ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر بات ہے ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم آئیں گے ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب, وقت کی اہمیت دیکھیں, جب ہم
बात करते हैं अपने दीन के हवाले से, तो वक्त की अहमियत हमारा दीन भी कहता है कि अपने वक्त को ज़ाया मत करो। जी, दीन ही कहता है कि वक्त की कदर कीजिए। बकिया तो हमारे सारे तजर्बात होते हैं ज़िंदगी के, और दीन ने इंसान में एक ख़ास डिसिप्लिन पैदा किया है, ख्वाह वो खातून हो या मर्द हो। मिजाजों के अंदर जो तब्दीली आती है, जो नफ्सियाती तरबियत होती है माशरे की, जो लोगों को एक ख़ास समत में ले आके स्ट्रीमलाइन करते हैं, वो दीन ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को इब्तदाई हिस्से में, जो मक्की ज़िंदगी है, आप उसमें ज़रा सा देखें कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए दूर चले जाया करते थे, और एक ख़ास वक्त में इतनी सुबह निकलते थे या इतनी शाम में निकल कर रात वहाँ गुजरती थी, और वो पूरा टाइम मैनेजमेंट था। फिर किस तरीके से उस गार तक खाना पहुँचना वक्त के साथ, वहाँ से फिर वापस आना इबादत करके वो वक्त के साथ। मैं गार हिरा की बात कर रहा हूँ। जी जी। फिर ये जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर मैं अभी इस्लाम से पहले की जो बैसत की बात है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मक्के शरीफ में कब जाना है, किस तरीके से जाना है, और जो ये कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, ये मुशरिकीन किस तरीके से अपनी रिचुअल्स को या फेस्टिविटीज़ को अरेंज करते हैं माशरे के अंदर, उनका जवाब कैसे देना है, वक्त का इंतज़ार करके। अकाश का मेला लगेगा, एक वक्त पर लगेगा, उसमें तबलीग करनी है, कितने कब पहुंचना है, किन लोगों से मिलना है, कितने वक्त मिलना है, किस तरह से उस लोगों तक पहुंच अपनी करनी है, ये वक्त है। जो टाइम मैनेजमेंट की आप बात करें, जो स्लॉट्स होती हैं, इसके अंदर बड़ी अहमियत इस बात की है, जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ तो कुरान करीम में क्या इरशाद हुआ है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में। खसारे में क्यों है? खसारे में क्यों है, आप ज़रा सोचिए। और परवरदिगार आलम कसम खा के कह रहा है कि खसारे में, और वक्त की कसम। जब कुरान में अल्लाह वक्त की कसम खा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ज़माने की कसम, वक्त की कसम, अयाम की कसम, लम्हों की कसम, तो इसका मतलब है कि उस शय की अहमियत है, तभी तो कसम खा रहा है ना अल्लाह। तो अब पता ये चला कि जो पूरी ज़िंदगी है मक्की और मदनी ज़िंदगी सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें आप एक तरतीब देखिए। जो कुरान करीम नाजिल हो रहा है वह वक्त के साथ, वक्फे के साथ नाजिल हो रहा है। जो पैगाम अल्लाह तबारक व तआला के साथ, एक साथ कुरान पूरा नाजिल हो सकता था, एक ही पल में सब आ जाता, हुजूर के क़ल्ब अथर पे आता और हुजूर फरमाते कि भाई ये मेरे पास अल्लाह का पैगाम आ गया। नहीं, लोहे महफूज से रोक रोक कर बयान दिया गया है, रोक रोक कर वो बात पहुँची है, ताकि वक्त के साथ साथ लोगों की तरबियत हो, और उस अरसे में जिसमें मुसलमानों की तरबियत के बाद वक्त के साथ जोड़कर इन्हें ये बताया जाएगा कि मेराज पर जाओ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि आसमानों पर जाओ, सैर करो, और वहाँ से जब लौटो तो उम्मत के लिए तोहफ़ा लेकर आओ। और वो तोहफ़ा क्या? नमाज का। अब नमाज को और वक्त को ज़रा मिला लीजिए। फजर की, जैसे वो मैडम फरमा रही थी अभी, फिर आपने भी गुफ्तगू की, असल में उस रिस्क में बरकत ही नहीं होती जो बेवक्त हो, उस उम्र में बरकत ही नहीं होती जिसमें वक्त की कदर ना हो और वक्त से उसका ताल्लुक ना हो और उसमें इबादत ना हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजर की नमाज का फ़लसफ़ा बयान किया है, अगर ज़रा सा हम इस पर तवज्जो कर दें, जो सुबह का वक्त है, क्यों लोग एक्सरसाइज के लिए पसंद करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि उसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आपकी शुगर है, आपका जो बॉडी कंपोजिशन है, बीमारी का होना और बीमारी का ख़त्म होना दोनों सुबह के वक्त में होती है। अक्सर हार्ट अटैक या खुदा न ख्वास्ता मौत या ये रात 3 बजे से लेकर सुबह का जो वक्त होता है, यही वक्त है जिसमें पूरी बॉडी कंपोज या डिकम्पोज होती है। आपने सोचा क्यों? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त में दुआएं, और इसी वक्त हुजूर रात के वक्त में इबादत, जो तहज्जुद का जो ये आखिरी पहर था, नींद से उठना और करना। किसी साहबी ने पूछा अपने साथी साहबी से कि ये बतलाइए कि ये जो ज़िंदगी है इसमें वक्त की क्या अहमियत है? तो उसका जवाब ये मिला कि वक्त की अहमियत
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मरहबा रमज़ान में इफ्तार लाउंज में आज हमारे साथ जो मौजूद मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू करें वक्त की अहमियत के हवाले से। साद हसन हमारे साथ हैं, प्राइम पॉइंट के मैनेजर हैं, मैनेजर ऑपरेशन है। बेसिकली तो हमने इनसे बात की वक्त की अहमियत के हवाले से भी, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब कोई इदारा तो उसका प्रोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस तरह प्राइम पॉइंट का भी जो प्रोफाइल है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। तो आप ये बताइएगा कि क्योंकि जब हम वक्त को साथ लेकर चलते हैं तो प्रोडक्शन का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। आपके यहाँ पे कितने किस्म की प्रोडक्शन होती है और आप लोग किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं अपने टाइम को उन प्रोडक्शन के साथ? देखिए, प्रोडक्शन के हवाले से वक्त को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा है कि हमारा एक अपैरल ब्रांड है तो उसमें हमें सीज़न वाइज चलना पड़ता है। सर्दियों का सीज़न है विंटर, गर्मियों का समर, तो हमें उसके सीज़न से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसकी तैयारी के लिए फिर हमें वक्त को देखते हुए प्रोडक्शन में चीज़ें स्ट्रीमलाइन करना कितने अरसे पहले जो इसका, हाँ, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग तो उससे से भी पहले होती ऐसे ही हाँ। है कि ऐसा नहीं है कि जैसे अब समर स्टार्ट हो गया तो अभी ही उसकी डिजाइनिंग स्टार्ट होगी और प्रोडक्शन, उसके ऊपर वक्त को मैनेज करते हुए काम स्टार्ट हो जाता है उस सीज़न के भी बहुत टाइम पहले से, और चीज़ों को मैनेज करते हुए, टाइम की कदर करते हुए और टाइमली फिर चीज़ें। अच्छा, इसमें तो आपके मेंस वेयर फीमेल दोनों है मेरे ख्याल में, है मेंस, वुमेन्स और किड्स भी है। तो आप ये सोचे 3 टाइप जो है उसके प्रोडक्शन जो है उसका आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। उनके डिज़ाइंस भी हो गए, फिर उनका जो है क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी, हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखना। अच्छा, आप लोग फैब्रिक भी मैंने सुना बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल, फैब्रिक क्या हमारा फैब्रिक होते हैं? मेंस के अंदर हमारा कॉटन है, वॉशिंग वेयर है, पॉलीविस्कोस है। वुमेन्स के अंदर हमारे अलग अलग डिफरेंट लॉन आता है समर में। इसके अलावा दूसरा विंटर में अभी जैसे चल रहा है तो खद्दर चल रहा है, कैम्ब्रिक चल रहा है, विस्कोस चल रहा है। तो ये डिफरेंट, अभी देखिए ना, साथ साथ फैब्रिक को भी देखना, डिज़ाइन भी देखना। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपके ब्रांड में और बाकी के ब्रांड्स में क्या डिफरेंस है? हमारे, अगर मैं बात करूं तो हमारे डिज़ाइंस वगैरह थोड़े से हट के हैं। हमारी चीज़ें दूसरी क्वालिटीज़ वगैरह, फैब्रिक की क्वालिटी बेहतर है, डिज़ाइन क्वालिटी बेहतर है, इवन दो स्टिचिंग क्वालिटी की अगर बात करें तो एक बेहतरीन स्टिचिंग। और व्हाट प्राइस वगैरह जो होते हैं? प्राइस हमारी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है और उस पर भी हमारा अच्छा सीज़न के हिसाब से डिस्काउंट वगैरह आ रहे होते हैं। जैसे अभी पास में 11/11 गुजरा, उस पर भी हमने अच्छा डिस्काउंट लगाया हुआ था। और इसी तरह ब्रांड प्रमोशंस वगैरह आती रहती हैं, तो काफ़ी इस चीज़ों की हम अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, किसी भी जगह पर जब आप होते हैं और अपने बिजनेस के लिए हर चीज़ को जो है ना देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्पेशली जब हम टाइम की बात करते हैं तो वक्त की कदर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नुसरत जी, बताइएगा, जब रमज़ान आता है तो रमज़ान में हमारी जो रूटीन है बड़ी ज़बरदस्त और चेंज हो जाती है। ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हमें मौका देता है कि बार बार के अपने आप को सही करो, सुधारो। बाज़ तो मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला मतलब ऑलरेडी सब चीज़ें मुकम्मल होती हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है वो मौका मिलता है कि बात करें। रमज़ान के हवाले से बताएं कि जो टाइमिंग्स होती हैं हमारे, एकदम हम कहते हैं रूटीन जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है और चीज़ों में ज़रा चेंज आता है, तो इस हवाले से भी बताएं कि किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए और दूसरे के साथ में फिर इबादत को भी मैनेज करना चाहिए। देखिए, रमज़ान तो है ही इबादत का महीना, ये नहीं कि हम बाकी महीनों में नहीं कर रहे होते। उसमें भी यही होता है कि नमाज लाजमी पढ़नी है, कुरान पाक लाजमी पढ़ना है, तस्बीहात लाजमी करनी है। ये ज़िंदगी की रूटीन है, रोज़ाना की रूटीन है। बिल्कुल। लेकिन जब रमज़ान आता है ना तो ये सब कुछ करते हुए एक स्पेशल फीलिंग होती है कि उस वक्त भी यही होता है कि डायरेक्ट अल्लाह से ही बात हो रही है। हाँ। लेकिन इसमें ज़्यादा वो हो जाता है कि सचमुच जो भी हम कह रहे हैं या कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जो भी हमारे हाथ पाँव हिल रहे हैं, वो सब एक इबादत है। बिल्कुल। और उसका अजर उसके हाथ में। उसने खुद कहा है कि मेरी किसी भी चीज़ को आप लोग किसी चीज़ में तोल नहीं सकते। मुझे क्या पता कहाँ पे क्या चीज़ पसंद आ जाए, और उसके बाद आप तसव्वुर भी ना करें कि जो आपने बिल्कुल छोटा सा अपने हिसाब से मामूली काम किया हुआ है वो मेरी नज़र में कितना बड़ा हो। आपको याद होगा कि एक कुत्ते को पानी पिलाया एक प्रोस्टिट्यूट ने, कि वो कुएं के करीब पड़ा हुआ था प्यासा, और
تو اس نے اپنا دوپٹہ بھگو کے اس کو پانی پلایا. تو اتنی اللہ کو پسند آئی یہ بات کہ اس نے تمام اس کے گناہ معاف کر دیے اور کہا کہ یہ جنت میں جائے گی. تو رمضان تو ہے ہی اتنا خوبصورت مہینہ کہ یہاں پہ تو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے نا وہ اور ویسے بھوکے پیاسے جو انسان جب کام کرتا ہے تو اس کی ایک قدر اور ہو رہی ہوتی ہے پھر. اور رمضان کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ یہ اب سائنس بتا رہی ہے, یہ کیٹو والے اب بتا رہے ہیں کہ جو ہم اتنے گھنٹے بھوکے رہتے ہیں اس میں کتنا پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے کہ ایون شوگر پیشنٹس کہتے ہیں نا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. بالکل صرف 3 دن ہوتا ہے کہ یور باڈی فیل ویک, اس کے بعد وہ اس طرح ایڈجسٹ کرتی ہے اس اگر فاقہ کہہ رہے ہیں آپ کہ اتنا بڑا گیپ جو آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر اسپیشل انرجی آ جاتی ہے. تو رمضان تو ہے ہی اتنی اچھی چیز. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے بیماریوں کو دور کرتے ہیں, روحانی بیماری بھی اور جسمانی بیماری بھی, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کیا کیا چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. آپ بالکل روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو روزہ رمضان ہے, چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں خیر ہے روزہ رکھ لیتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آؤں گی. ڈاکٹر صاحب یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے جس طرح اپنے رمضان کے مہینے میں بھی اپنے وقت کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں اور ہر چیز میں یہ نہ کہیں کہ ابھی میں جو ہوں تھک گیا ہوں, ابھی میں سست ہو رہا ہوں. یہ تو ایک بڑا میں کہتی ہوں بہت ایک بیوٹیفل ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیے. جس طرح ابھی نصرت صاحبہ نے بھی بتایا, یہ تو ہماری جو ہے جسمانی سے کہتے ہیں نا وہ بھی ہمیں جو ہے بہتر کر رہا ہے, ہمارے روحانیت کو بھی بہتر کر رہا ہے. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ جسے ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ اس مہینے میں سستی دکھائیں. رمضان مبارک تو تربیت کا مہینہ ہے اور یہ تربیت بھی ان لوگوں کی جو تربیت چاہتے ہیں, ورنہ جو بہانے باز لوگ ہیں چھینک آئی میں بیمار ہوں لہٰذا آج تو میں روزہ نہیں رکھوں گا, ذرا سے پیٹ میں درد ہو گیا نہیں میرے تو پیٹ میں درد ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا. یہ قرآن جو مخاطب ہے وہ سب سے مخاطب ہے. اب اپنے خیر کے معاملات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے, اور شر کے معاملات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پر ہے, آپ کی مرضی ہے, کر لیجئے. دونوں چیزیں, جیسے آپ لوگ بزنس کرتے ہیں یا آپ لوگ سیاست میں ہوتے ہیں یا آپ کہیں پروفیسر ہوتے ہیں یا کوئی اور پروفیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنے پروفیشن کے اندر اگر آپ بہتر کارکردگی نہیں کرتے اور وہاں پر اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جاری ہوتی ہے تو ACR کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ یہ پنکچوئل نہیں ہے یا یہ کام میں اس کی دلچسپی نہیں ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ یہ نہیں ہے, لہٰذا ہی شوڈ بی ریمووڈ اور شی شوڈ بی ایٹ لیسٹ گیون اے شو کاز کہ آپ کیوں نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو رب کے یہاں بھی یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ 24 گھنٹے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کا کیمرہ تو شاید ہو سکتا ہے چوک کر جائے 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے, یہ کیمرہ جو رب کے یہاں کا ہے یہ بند نہیں ہوگا. آپ کے شہر کے اندر جو آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اس خوف سے بیلٹ بھی پہن رہے ہیں آپ, سیٹ بیلٹ بھی پہن رہے ہیں آپ, گاڑی کو بھی احتیاط سے چلا رہے ہیں کہ ٹکٹ نہ آ جائے. اس ٹکٹ کا کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا کہ تمہارے پاس طاقت تھی اور تم نے روزہ نہیں رکھا, تمہارے پاس صلاحیت تھی, تم یہ کر سکتے تھے, کیونکہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سیدھی بات ہے کہ تمہارے پاس تو صرف تمہارے ساتھ نہیں, یہ تو ہم نے اس آزمائش سے, بھوک سے, پیاس سے, تکلیف سے, ان اذیتوں سے تم سے پہلے کی امتوں کو بھی گزارا ہے. ایک چیز اور کہ نماز کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جی. اور اس پہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے. یہ بھی سستی کر رہے ہوتے ہیں, ابھی موبائل پہ بیٹھے ہوئے, ابھی یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو بھی صاحبان ہیں, میں یہ نہیں کہتا, اور انہی میں سے بہتر لوگ بھی نکلتے ہیں بعد میں, کیونکہ میں نا امید نہیں ہوں کہ اگر وہ آج وہ موبائل دیکھ رہے ہیں تو کل وہ موبائل چھوڑ کر نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے. لیکن ہمیں ایک بات یہ کہنی چاہیے کہ آپ اپنی ایک لسٹ بنا لیجیے, چیک لسٹ. اس چیک لسٹ کے اندر آپ just go through that and decide yourself what do you want to see yourself in future and or in the present time, کہ آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. اگر نماز کی اذان ہوئی آپ تیار کریں ذہنی طور پہ کہ بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پر اذان ہو رہی ہے, تو 5-7 منٹ 10 منٹ پہلے اپنی چیٹنگ چھوڑ دیں, کہیں گے نماز پڑھ لوں میں پھر بعد میں بات کر لوں گا. آپ جائیے, وضو کیجیے, فریش ہوئیے, جا کے نماز پڑھ لیں, دعا کریں اپنے لیے تاکہ آپ کی عمر میں, زندگی میں, رزق میں برکت ہو. اسی طریقے سے یہ رمضان جو ہے یہ ڈسپلن لاتا ہے, وقت کے ساتھ, نماز کے ساتھ لاتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن میں رب سے مخاطبت کا ذریعہ ہے. پھر اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور کاٹنے جا رہے ہیں, لڑنے جا رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں,
تو روزہ یہ نہیں سکھاتا. تو آپ کی پرسنالٹی کے اندر آپ کے پرسیپشن کو بدل رہا ہے وہ, جس کو آپ مغربی دنیا کی زبان میں یا کنٹمپرری سوشل سائنسز کے لینگویج پہ کہتے ہیں اینگر مینجمنٹ. اس اینگر مینجمنٹ کے لیے لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے $1000 وہاں خرچ کرتے ہیں, تب جا کے ان کا بائی پولر ڈس آرڈر کا علاج ہوتا ہے. یہاں تو روزہ آپ کا علاج کر رہا ہے, آپ کی تربیت کر رہا ہے. بے شک, کیا بات ہے, زبردست. اور یہ میں بتا دوں کہ وقت کی پابندی نا یہ ایک نعمت ہے. آپ یہ سوچیں کتنے کام آپ کر سکتے ہیں جب آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ بہتر کر لیتے ہیں. آپ اپنی اسی چیز میں ہی, اسی وقت میں ہی آپ اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے جس طرح سے ہمیں نماز کے اوقات ہمیں بتایا اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھیں اس میں بھی بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی بے انتہا بلیسنگ ہے کہ ہمیں ٹائم بتایا گیا ہے کہ کس ٹائم پر آپ کو دیکھیں, اس ٹائم پہ بریک بھی مل رہا ہے ہمیں. آپ یہ دیکھیں اس ٹائم پہ ہمیں اپنے صفائی کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے, ہمیں روحانیت کا بھی موقع مل رہا ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا, آپ یہ دیکھیے گا کہ زندگی آپ کی سنورے گی. جائیں گے بریک کی جائیں, بریک پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج افطار لاؤنج میں بات ہو رہی ہے وقت کی پابندی پر. اور جب ہم وقت کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جب آپ نے وقت کو جیت لیا نا, تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ نے وہ کام کیے ہیں جو آپ کے وقت میں جو ہے ہونے چاہیے. آپ کے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ ہوں, گھر سے ہوں. میں کہوں گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ ٹائم مینیج کر رہی ہیں. اسی طرح بچوں کی روٹین ہوتی ہے, جو مرد حضرات ہیں ان کی علیحدہ سے روٹین ہے. میں بلکہ نصرت صاحبہ کی طرف آؤں گی. ماشاءاللہ سے آپ کے اتنے پروفیشن ہیں, ان کو مینیج کرنا ہے, یہ سیکھنا ہے آپ سے. آپ بتائیے گا کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے دن کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک صبح ہے, ایک دوپہر ہے اللہ نے بنائی, ایک شام ہے اور ایک رات ہے. 4 حصے تو ہو گئے نا پورے. تو اگر صبح کے ٹائم پہ آپ تھوڑا بہت گھر میں بزی ہیں, یا جیسے پالیٹکس میں آپ کو اسمبلی میں جانا ہے, جو بھی ٹائمنگ ہے وہ صبح کے دوپہر کے ٹائمنگ ہوتے ہیں. ہاں نارملی صبح کے ٹائم پہ ہو رہے ہوتے تھے, تو وہ وقت نکل گیا. پھر دوپہر کو آئے آپ گھر میں, اور پھر اس کے بعد آپ کو اگلا جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے, جیسے آپ کو کسی نے ڈریس بتایا ہوا ہے کہ مجھے ڈریس بنا کے دینا ہے اپنے, کوئی کلائنٹ آنا چاہ رہا ہے, پھر تو وہ پھر اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ کہاں سے کپڑا لینا ہے, کیسا کپڑا لینا ہے. تو آپ وہ اس کے لیے خود جاتی ہیں یا مینیجر خود جاتے ہیں؟ اوہ مائی گاڈ, ماشاءاللہ سے. اور خود میں ٹیلر کے پاس جاتی ہوں, اس کو ڈیزائن بتاتی ہوں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیسے کرنا ہے. اور پھر جو کام والے ہوتے ہیں ان کے پاس جانا ہے. اسپیشلی میرے کپڑے زیادہ تر صرف پیور کپڑے ہوتے ہیں, اور پیور جارجٹ پہ, اور ہینڈ ورک. مشینوں کے کام نہیں کرواتی میں, بہت ہارڈلی کوئی ہوگا میرا جو مشین کے تو کام. اس لیے پھر آپ کو خود رن اراؤنڈ کرنا پڑتا ہے, وہ دیکھنا پڑتا ہے, وہ اپنے کاریگر پیور میں تو کپڑے کو ڈائی بھی کرانا پڑتا ہے, ڈائی بھی نہیں ملتا سب کچھ. بلکہ ایک دن میرے میاں آئے رات کو 10 بجے, تو میں ان کے بعد انٹر ہوئی, کہنے لگے ایک تو یہ درزی میری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے, کیا کرے بھائی, کرنا ہے جو کرنا ہے. تو چلیں یہ کہ دیکھیے آپ نے کم از کم اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کر. میں بتاؤں میری ایک بلکہ میری ایک دوست ہے, ان کی مدر جو ہے وہ بہت زیادہ کٹی پارٹیز والے. چلو ٹھیک ہے جائیں, میں کہتی ہوں اچھی بات ہے, ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. وہ وقت گزر گیا ہوگا نا, بچے پالنے. ہاں لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ خود بھی اپنے لیے بھی کچھ ایسا کریں جس میں لوگوں کو فائدہ ہو. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ارد گرد آپ کے بہت سارا لیبر ہے جس کو آپ کنیکٹ کرا ہوا ہے, ان کا ذریعہ معاش نکل رہا ہوتا ہے. تو آپ بالکل آپ جائیں, آپ گھومیں پھریں سب چیزیں, لیکن کوئی اپنا نام بھی بنائے. اسی طرح جو برانڈز ہوتے ہیں, آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں کہ میں برانڈ پہ کام کر رہی ہیں. ہم باہر کے ملک پہ جاتے ہیں اور اپنا دکھاوے کے لیے ایک مہنگا سا برانڈ لے کر اور دکھاتے ہیں جی میں اتنا افورڈ کر سکتا ہوں. میں کہتی ہوں اپنا برانڈ خود بنائیں, اپنی چیز خود کریں, اپنا نام خود سے روشن کریں, تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کام لوگ کریں. میں ساتھ سے بڑا اپریشیٹ کروں گی آپ لوگ کے جو ہے پرائم پوائنٹ کو بھی, کہ آپ لوگ کی وجہ سے دیکھیں کتنا ذریعہ معاش لوگوں کو مل رہا ہے. یہ اتنی بڑی بات, میں اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں نا جو لوگ بزنس کرتے ہیں. آپ بزنس کریں, آپ کریں, میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ڈیو ٹو دا ریزن کہ آپ ذریعہ معاش دے رہے ہیں لوگوں کو, وچ از ریئلی گڈ. تو آپ بھی اپنے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بتائیں, فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں آپ,
کام کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ پھر یقیناً آپ کا ڈفرینٹ شہروں میں بھی جانا ہوتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, ڈفرینٹ شہروں میں بھی جانا پڑتا ہے, وزٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہماری ماشاءاللہ سے 11 بڑے شہروں میں آؤٹ لیٹس ہیں, تو ان کو دیکھنا, وزٹ کرنا, پھر ٹائملی چیزیں ان کو پرووائڈ کرنا. تو فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں مینیج کر کے, ویکینڈس پہ ان کی نیڈس کو پورا کرنا, بچوں کو دیکھنا, ان کی اسکولنگ وغیرہ ساری چیزیں, اور فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے بالکل ایسے صحیح ہے نا, سب خیریت سے. تو دس از ایکچولی ریئل تھنگ جو ہم اگر دیکھا جائے تو ہماری گھڑی میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اب اس 24 گھنٹے کو ہم نے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے وہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اسے ایسے ہی برباد کر دیں یا ہم اسے اپنے حساب سے یوٹیلائز کر کے اور ایک سکسیزفل آدمی بنے. بالکل بالکل. میں ڈاکٹر صاحب کے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں, یہ وقت کی کہتے ہیں نا قدر کرنا, اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ہمارے لیے وقت. مرکزی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے وقت کو مینیج کیا. دیکھیے وہی اتر رہی ہے, پورے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے. یہ جو آج کی یہ جو دنیا ہے نا, یہ ان کے پاس کوئی چیلنجز نہیں ہے, کچھ بھی چیلنجز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں ملک کے لیے چیلنج, کچھ بھی نہیں ہے چیلنجز. جسٹ یو گو اینڈ سی دا ایکچوئل happening and mishappening during the period of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن چیلنجز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے اس کا تو اشر بھی نہیں کر سکتے یہاں کے لوگ. آج کا جو زندہ ترقی یافتہ انسان ہے اپنے آپ کو کہتا ہے ہم نے بہت ترقی کر لی. کیا ترقی کر لی؟ سچ کے ساتھ زندہ رہ کر. دیکھیں ذرا سی تلخ بات ہے لیکن سچ یہی ہے کہ آج کا انسان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا دیا ہوا کھا رہا ہے, ورنہ اپنا کیا ہے ان کے پاس؟ سب چیزیں تو بالکل سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں کہ بھائی پبلک ایڈمنسٹریشن یہ ہے, پبلک پالیسی یہ ہے, کانسٹیٹیوشنل ایشورنسز یہ ہے, اور آپ کی پالیسیز کے اندر یہ چیزیں ہوں گی. جو قائد اعظم نے تکلیف اٹھائی وہ آج کا علامہ اقبال نے جو کچھ سوچا خواب دیکھا پاکستان کے لیے, وہ آج کا انسان بیٹھ کر 2026 کے اندر بات تو کرے تو نظر آئے گا کہ کیا ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے بزرگوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ہماری تربیت کے لیے. تو میں عرض کر رہا ہوں حضور, میں ایک مختصر سی بات کہوں گا. یوں سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنگیں بھی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگوں کو مسلمان بھی کرنا ہے, پھر ان کو مسلمان رکھنا بھی ہے تاکہ وہ منافقت کا حصہ نہ بنے. کیونکہ اس زمانے میں منافقت اتنی تھی کہ ہر آدمی آ کے دوسرے کے کان میں کہتا تھا یار کہیں غلط تو نہیں کر رہے, کہیں اس طرح کی چیزیں ہونے لگی تھیں. منافق لوگ یہ کرتے تھے. پھر انہوں نے اپنی مسجد بھی ایک بنا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیے ذرا نماز آپ یہاں پڑھا دیں تاکہ سرٹیفائڈ ہو جائیں کہ وہ صحیح ہے. تو قرآن نے رہنمائی, اللہ نے رہنمائی جب کی مسلمانوں کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا گیا تو واضح طور پر منافقین کو الگ کیا معاشرے سے. تو یہ آسان نہیں تھا, بہت مشکل کام تھا کہ منافقین جو آپ کے ساتھ بالکل آپ کی طرح ہی تھے ان کو آپ نے ایلیمنیٹ کیا معاشرے سے. پھر اس کے بعد بڑا چیلنج کہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دینا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیرت کی کتابوں میں جو معروف کتابیں ہیں بڑی, ابن ہشام ہے, ابن اسحاق ہے, طبری نے بھی کہا ہے اس پر, اور بہت ساری کتابیں ہیں, وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر 24 گھنٹے کا آپ جائزہ لیں تو اس میں بحیثیت جرنیل کے تو وہ پوری جتنی بھی تربیت ہے لوگوں کی عسکری تربیت وہ کر رہے ہیں. دوسرا ان کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ جب وہ گھر کی طرف جاتے ہیں, عشاء کے معنی ہوتے ہیں وہ رات کا وقت, کھانے کا وقت, تو جب وہ اس طرف تشریف لے جاتے ہیں تو اس سے پہلے مغرب سے عشاء کے درمیان اپنے صحابہ کے روزانہ ایک شورائے عمومی یا جنرل کنسلٹیشن ہوتی ہے وہاں. اس کے اندر بٹھا کر بتایا جاتا ہے کہ ہم کون ہیں, کیا کرنا ہے, کہ تو دیٹ از پالیسی اسٹیٹمنٹ آف اسٹیٹ اور کنٹری. اس کے بعد جب حضور گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ ہوتی ہے. آج کے تھکے ہوئے انسان کی طرح نہیں کہ اگر ہم نے 6 گھنٹے کام کر لیا تو گھر میں جا کے برتن توڑ رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں. نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین یہ روٹین کو الگ الگ ہماری مائیں ہیں, سب یہ بتلاتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس آتے تھے حضور مسکراتے ہوئے آتے تھے. پھر آنے کے بعد پہلا یہ پوچھتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی حضور پوچھتے تھے کھانا تیار ہے, اور کبھی حضور خاموش رہتے تھے اور ایک مراقبے کی کیفیت کے اندر حضور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. اس کیفیت میں جب جبریل آتے تھے, وحی آتی تھی, تو حضور کے چہرے کا رنگ بدلتا تھا.
اور ایک جیسے بوجھ ہوتا ہے سینے پر، ظاہر ہے کہ رب کا کلام اتر رہا ہے اور رب کا پیغام اتر رہا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس اللہ کی امانت کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ اللہ کی جلال سے، ہیبت سے پارا پارا ہو جاتا، یہ قلب مصطفیٰ تھا جس نے لیا۔ تو حضور اس وقت بھی اس شدت کو، سختی کو، اور پسینہ، بعض روایت میں کہ حضور کے چہرے انور پہ پسینہ آتا تھا پیشانی پر، اور بعض کیفیت ہوتی ہے کہ حضور کے اندر اس طریقے سے ایک وائبریشن ہوتا تھا، بعض کیفیت کے اندر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سینے کے اندر سے آواز آ رہی ہو، جیسے گلے کے اندر سے ایک خرخراہٹ سی آتی ہے وہ آ رہی ہو، یہ۔ اور بعض اوقات وہی کی قسم یہ ہوتی تھی کہ جیسے بنبناہٹ محسوس ہو رہی ہو۔ ان ساری کیفیات کو وہ ڈیکوڈ کرتے تھے، اور کبھی کبھی جبریل انسان کی شکل میں، جو ایک صحابی تھے داہیہ کلبی، اس شکل میں آتے تھے، جبریل آ کے بیٹھ جاتے تھے، سفید کپڑے، کہا کون ہے؟ مسافر ہے، میں دوسری طرف جا رہا ہوں۔ تو عمر پہچانتے ہو کون ہے یہ؟ کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے، میں تو نہیں پتا۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے۔ تو اب فرشتے سے بھی ڈیل کرنا، فرشتوں سے بھی ڈیل کرنا، لوگوں کے بھی ایمان کی طرف لانا، دشمنوں کی مخالفت کو بھی دیکھنا، منافقوں کو بھی الگ کرنا، پھر گھر میں بیوی کے ساتھ، روایات میں یہ ہے کہ خود اپنے جوتیوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، نالین مبارک کو خود سیتے تھے۔ آج کے مردوں کی طرح تھوڑی کہ جا کے عورت پر ظلم کرو، جا میری چپل سیدھی کر دے، جا میرے جوتے، تمہاری نوکر تو نہیں ہے وہ، اس کو رب نے تمہارے برابر عزت دی ہے تو عزت کرو نا، جیسے میرے نبی نے کی ہے۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم جنتی، بھائی جنتی اس وقت ہوگے جب اعمال ہم وہ کریں جو ہونے چاہیے۔ بے شک، پھر بے شک۔ اس کے بعد جب رات کو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، کھانا وغیرہ کھا لیا تو ایک خاص وقت تک آپ آرام فرماتے تھے، اور اس سے پہلے صحابہ کو، اب یہ خصوصی جس کو آپ سینٹ کہتے ہیں، سینٹ کا اجلاس ہوتا تھا گھر کے اندر، اس میں بھی صحابہ آتے تھے۔ آنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ کل صبح ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جن کے پاس نہیں ہے وسائل، ریسورسز نہیں ہے، جو ہمارے پاس اپنے مسائل لے کر آئے، ان کے مسائل کو حل کرنا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، تو خواتین جو تھیں ہماری، یعنی بہنیں مائیں اس زمانے کی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو وقت دیتے، ہمیں وقت نہیں دیتے، ہمارے بھی تو مسائل ہیں، ہم بھی تو اپنے مسائل سنائیں۔ تو حضور نے ایک دن پرفیکٹ ان کے لیے وقف کیا تھا کہ مجھے ان کی باتیں سننی ہے، اور پھر وہاں احکامات آتے تھے سارے خواتین کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ رات کو کھڑے ہوئے رو بھی رہے ہیں، پیر سوج رہے ہیں، کتنی احادیث میں قرآن کریم کے اندر ریفرنسز موجود ہیں، پھر امت کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور پھر ذرا سا سو گئے تو سوتے میں بھی امت کا خیال ہے، پھر اٹھے، تہجد ادا کی، پھر اس کے بعد آگے کی زندگی کے معاملہ چلے، اور دن میں پھر وہی فریش۔ اچھا فریش، ہمارے یہاں تو اگر ہم 21 گھنٹے کام کر لیں تو 3 دن تک تو ہم اٹھتے نہیں، 100 لوگوں کو سناتے ہیں آج میں اتنی دیر تک جاگتا رہا۔ تم کیا جاگو گے؟ نبوت سے بڑھ کر، رسول اکرم سے بڑھ کر تو زیادہ محبوب نہیں ہے، انہوں نے محنت کی ہے، بالکل، بے تو شک، ہم بے کیوں شک، محنت نہ کریں؟ بے شک، بے شک، یہ بے وقت ہے شک، سب۔ بہت بہت اچھی آپ نے بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب، بریک پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج افطار لاؤنج میں ہم بات کر رہے ہیں وقت کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو اپنے مہمانوں سے چاہیں گے کہ وہ کچھ میسج دیں ہمیں، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اپنی زندگی ہم بنا سکیں۔ تو میں پہلے نصرت صاحبہ سے کہوں گی کہ آپ کچھ اچھا سا میسج ہے وقت کی اہمیت کے حوالے سے۔ جی دیکھیے، میرا خیال ہے رمضان تو بنا ہی صرف اس لیے ہے کہ ہم اس میں دوسروں کا خیال رکھیں، کیونکہ اپنے لیے تو ظاہر ہے پورا سال جیتے ہیں، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ضرور دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے پڑوس، آپ کے نزدیکی کالونیز، وہاں پہ کیا حالات ہیں، کس طرح آپ ان کی جا کے مدد کر سکتے ہیں، گھر کا جو اسٹاف ہے ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، وہ فوڈ پیکیجز، وہ سارا کچھ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ظاہر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ ایک کنسولمنٹ ہے۔ ایک یہ کہ ان کو جا کے سمجھایا جائے کہ آپ نے اس وقت کو کیسے گزارنا ہے، اگر مشکل کا وقت ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو ان کو اسکل کریں۔ جس طرح خواتین کا میں بہت زیادہ اس بات کے اوپر دھیان رکھتی تھی کہ
ان کو سلائی مشینیں جو چاہتی ہیں سلائی مشینیں ان کو سلائی مشینیں دی جائیں. مسجدوں میں رمضان میں چونکہ بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, جو لوگ اوپر زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے ان کے لیے اسٹول یا اس طرح کی چیزیں کہ کیئر جسے کہتے ہیں نا, آپ دوسرے کے حساب سے سوچیں کہ آپ نے اس کو کس طرح اس کی کیئر کرنی ہے اور اس کی جو بھی ضروریات ہیں اس کو کیسے پورا کرنا ہے. تو رمضان تو میرے خیال میں سب سے بیسٹ یہی ہے ٹائم کہ آپ کس طرح نیڈی لوگوں کی مدد کر سکیں. اس وقت کو جو ہے اچھے وقت میں آپ نے جو ہے نا تبدیل کرنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے. جی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ٹائم کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ زمانہ ہماری رسپیکٹ کرے. اور رمضان کے حوالے سے رمضان تو اتنا اچھا مہینہ ہے کہ اگر ہم اس میں ہی لوگوں کی مدد کرنا چاہیں اور ان کو رسپیکٹ دیں اور ساری چیزیں کریں تو ہم خود بھی کامیاب انسان بن سکتے ہیں. بالکل بالکل شیورلی. میں کہتی ہوں یہ جو وقت ہے نا اس کو اچھا وقت گزاریں, وقت کو ضائع نہ کریں, کہیں ایسی جگہ آپ یوٹیلائز نہ کریں وقت کو کہ آپ کو جو ہے جس سے کسی کو بھی تکلیف ہو اور آپ کو خود بھی کوئی تکلیف ہو. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی ایک پل میں خیال آیا کہ دین اسلام واحد ہے. اب پوری دنیا پر نگاہ ڈال لیجئے, مطالعے میں سب کے ہوگا کہ جس میں وقت کو اور ثواب کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا کیا گیا بات ہے. بخدا ابھی بھی ایک پل میں اس لیے خیال آیا کہ آپ سوچئے کہ رمضان مبارک یا مسلمان کی پوری زندگی وقت سے اور ثواب سے کنیکٹ ہے. آپ صدقہ جس وقت میں دے رہے ہیں تو آپ صدقہ دیتے ہوئے جب آپ ارادہ کرتے ہیں ابھی دیا نہیں ہے تو آپ کا ثواب شروع ہو گیا, تو اس پل سے شروع ہو گیا. بالکل. آپ کسی کی غریب کی مدد کر, جیسے ہماری بہن نے فرمایا کہ آپ کسی غریب کو آپ ارد گرد ڈھونڈ رہے ہیں, آپ اس کے قریب جا کر ابھی آپ گئے نہیں ہیں, صرف یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کی مدد کرنی ہے تو وہ آپ کا ثواب شروع ہو گیا. بالکل. آپ حج کر رہے ہیں, میقات کس چیز سے, میقات کا جو لفظ ہے وہ وقت کے ساتھ, وقت ہے یہ اصل میں میقات وقت کے لفظ سے نکلا ہے. اور میقات کیا ہے کہ وہ لمحات کے جس میں رب کائنات اس وقت آپ کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر سارا ثواب اور ساری نیکیاں اور سارا حسن اپنی کائنات کا اس حاجی پر یا اس عبادت کرنے والے پر ڈال دیتا ہے جو اس سے رجوع کرتا ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سب معاف اس کے. بالکل. پھر آج اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم اپنے ہوش میں ہیں. ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب انسان تو ہوتا ہے, وقت بھی ہوتا ہے, ہوش نہیں ہوتا. پھر وہ پل سکرات کی طرف لے جاتا ہے جب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو میں صرف اپنے بہن بھائیوں سے ایک ہی بات عرض کروں گا, خدا را اسے کوئی نصیحت نہ سمجھیے گا, میں تو خود گناہ گار ہوں, لیکن آپ سے عرض کرتا ہوں وقت کی قدر کیجئے, قرآن سے جڑیں, محبت کیجئے قرآن سے, جو کہہ رہا ہے قرآن اس پر عمل کیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ وقت ظاہری جسم فنا بھی ہو جائے تو وقت آپ کو یاد رکھے گا اس نام سے کہ فقط فاز فوزن عظیمہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب رب کی طرف لوٹتے ہیں تو انہیں بڑی کامیابی ملتی ہے. ان کا بڑا نام رب کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دوستوں میں ہے اور ہم نے انہیں پسند کیا ہے کہ نہ انہیں غم ہے, نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ رب کے یہ وہ دوست ہیں کہ انہیں کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں. کیوں کہ انہوں نے وقت کو رب کی خدمت کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے مہمانوں کے لیے گفٹ جائیں گے انداز گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین, بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی, وہ بھی مناسب قیمت پر. اور ساتھ ہی گلپوش کہتے ہیں ہر قطرہ ایک داستان گلپوش, یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش. اور نصرت جی آپ کے لیے بڑا زبردست یہ لال قلعہ کی جانب سے ملکہ عالیہ کا کارڈ ہے, جو ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے جہاں پر آپ انجوائے کریں گے کھانا. جی تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ لوگوں کا شو میں تشریف لانے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.